الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ سیدھا بیٹھو، تکلیف ہے آپ کو؟ تو اس میں بیٹھو، اگر آپ کو واقعی درد ہے تو ٹھیک ہے، اگر درد ہے تو کرسی لے کے بیٹھ جاؤ۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ محرم کا مبارک مہینہ اور اس کی آخری تاریخیں چل رہی ہے۔ اس مبارک مہینے میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم اپنی بات آگے بڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر بات کی تھی، کیونکہ اسی مہینے میں آپ کی عرس مبارک ہے۔ اور آج جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ، اور وہ بزرگ کا خاندان آج بھی جو ہے لوگوں کی خدمت خلق، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی، اللہ رسول کی محبت کو داخل کر رہا ہے۔ ان کی اولاد آج بھی ہے جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ ایسے ان کی اولاد
آج بھی باحیات زندہ ہے، تو جن کی اولاد میں ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے تو وہ بزرگ کے جد کا عالم کیا ہوگا، وہ بزرگ کا عالم کیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالی کیونکہ 28 محرم جو کل کا دن ہے ان کا سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے، اور وہ اتنی عظیم شان بزرگ ہے جن کا نام ہے نامی اسم گرامی حضرت سید اشرف مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنا ہے، جن کو لوگ مخدوم سمنانی کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم انہی کے زندگی کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کتنا فیض جاری کیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اس ٹاپک پر آؤں، میری عادت رہی ہے کہ میں پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سید السادات مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور جاتے جاتے جنگل کا علاقہ ہوا جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اور حضور کے علاوہ تیسرا کوئی انسان نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا، اور میں حضور کے پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہا تھا۔ اچانک جنگل سے ایک آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پلٹ کر دیکھتا، پیچھے دیکھتا، دائیں دیکھتا، بائیں دیکھتا، دور دور تک صرف پہاڑ اور جھاڑ نظر آتے، پھر میں خاموش ہو جاتا، کچھ دور جاتے تو پھر آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر پلٹ کر دیکھتا، لیکن کوئی آواز تو آتی، آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ علی تم اس لیے پریشان ہو، اس جنگل میں مجھے کون سلام کر رہا ہے، جاننا چاہتے ہو؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس جنگل میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی تیسرا شخص نظر نہیں آتا، لیکن کون ہے جو اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ پر سلام بھیج رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی اس پہاڑ کو دیکھو، قریب میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آئی، تو حضرت علی کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، وہ پہاڑ مجھے سلام کر رہا ہے۔ اور پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس حدیث پاک کو، میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول ہوں، یہ بات جو ہے یعنی میں رسول ہوں، اس کی پہچان زمین کو بھی ہے، یعنی زمین بھی مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آسمان بھی مجھے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، چاند اور تارے بھی مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فرشتے بھی مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہاں تک کہ حضور فرماتے کہ پہاڑ، جھاڑ، پتھر سب مجھے پہچانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہاں تک کہ حضور فرماتے کہ جنات بھی مجھے پہچانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہاں شریر جنات اور شریر انسان ہی مجھے نہیں پہچانتے، یعنی پہچانتے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، جیسے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، اعرابی اس کو کہتے ہیں کہ جو مکہ میں دیہات میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو یہ بات، سامنے ایک بہت بڑا جھاڑ تھا،
اس نے کہا اس جھاڑ سے بلوا کر بتائے، یہ جھاڑ آ کر کہے کہ یہ اب اللہ کے رسول ہے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور ان کے درجات کو اللہ پاک نے بہت بلند فرمایا، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی یعنی آنے والا وقت، حضور اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہوگی اور اعلیٰ ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، یعنی جیسا جیسا وقت گزرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے درجات کو بلند کرتے رہے گا۔ تو حضور کی حقیقت کو سوائے رب کی کوئی نہیں جانتا، لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا تھا کہ اگر رسول ہے یہ جھاڑ آ کر بولے تو میں مان لوں گا۔ دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس جھاڑ کو کہے، تو جا کر کہے کہ اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ وہ عربی سیدھا گیا اور اس جھاڑ سے کہتا ہے اے جھاڑ تجھے اللہ کے رسول علیہ السلام بلا رہے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جھاڑ آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، دائیں ہوتا ہے، بائیں ہوتا ہے اور اپنے جڑ سمت باہر آ جاتا ہے، اور اس عربی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھاڑ چلتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طاقت عطا فرمائی، وہ ریگتے ہوئے چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ حضور جہاں تشریف فرماتا فرما بیٹھے تھے، وہ قریب آ کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور کو سلام عرض کرتا ہے۔ وہ جھاڑ جب حضور کو سلام عرض کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جا اپنی جگہ جا کر لگ جا۔ پھر اس عربی نے دیکھا کہ وہ جھاڑ واپس آیا، اپنی جگہ جہاں پر تھا وہاں لگ گیا، گویا کہ جھاڑ بھی جانتا ہے اللہ کے رسول ہے، اور جھاڑ بھی حضور کو سلام کرتے تھے، پتھر بھی حضور کو سلام کرتے تھے، ہر ساری مخلوق انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے حضور کو دیکھ کر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی عظیم و شان مقام عطا فرمایا۔ جو حضور پر درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ آئیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے جب ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں نبی ہونے کا اعلان فرمایا، غور سے سنیں، تو آپ کے کئی مشرکین دشمن ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام 40 سال کی عمر تک خاموش رہے، یعنی نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہے، یہاں تک کہ حضور خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا نبی کو دنیا میں بھیجا 40 سال کی عمر تک حضور خاموش رہے، تو یہ جو 40 سال کا جو عرصہ مکے میں حضور نے گزارا، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس 40 سال کے عرصے میں جو ہے سارے مکے والے آپ کے مزاج، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادتوں سے اتنے متاثر تھے کہ سب کے سب آپ کو صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ ذہن میں رکھے بات، ہمارے نبی کو، ہمارے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں جو باتیں کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو ہمارے آقا کے بارے میں جاننا ضروری ہے، ان کی سیرت کے مختصر سے ایک بات بتا کر میں انشاءاللہ مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، کہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مزاج طور پر، اخلاقی طور پر، خاندانی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسے خاندان اس دور میں پیدا فرمایا جو مکے میں وہ خاندان، مکے کے علاقے میں سب سے شریف
اور سب سے اونچا اور سب سے سیدھا جو خاندان تھا وہ حضور کا خاندان تھا. خاندانی اعتبار سے ذرا بات غور کریں. جبکہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے حضور دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اس کے 500 سال بعد حضور پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جب اٹھا لیا اس کے 500 سال بعد حضور پیدا ہوئے. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو 500 سال کا عرصہ ہے اس میں کئی ایک گڑبڑیاں پیدا ہو گئی. لوگ اخلاق، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ سماجی اخلاقی خرابیوں کو دور کرتا ہے. سماج میں جو خرابیاں ہیں، اخلاق مزاج میں جو خرابیاں وہ دور کرتا ہے. اب جو کوئی نبی تھا ہی نہیں تو 500 سال کے یہ عرصے میں بہت سے اخلاقی خرابیاں بھی لوگوں کے اندر آ گئی تھے، سماجی خرابیاں بھی لوگوں کے اندر آ گئے تھے. لیکن ایسے میں بھی حضور کا جو خاندان تھا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد عبداللہ تک، حضور خود فرماتے میرا جو خاندان تھا اور میں جن جن کے پشت میں رہا ہوں، سرکار فرماتے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر 2 چیزیں ہمیشہ رکھی ہے. ایک وہ ایمان والے تھے، یعنی انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا، اور دوسرا وہ پاک لوگ تھے، کبھی زنا انہوں نے نہیں کیا. تو لہٰذا پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل کرتے ہوئے حضور کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا. تو یہ 500 سال کے عرصے میں مکہ میں بھی جو ہے نا بہت سے خرابیاں، لوگوں کے اخلاقی سماجی خرابیاں آ گئے تھے، اور ایسے ماحول میں حضور پیدا ہوئے. اور 40 سال کی عمر تک ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے اخلاق اور مزاج دے کر دنیا میں بھیجا ہے. آپ قرآن شریف پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مزاج کے بارے میں کیا کہا. ہاں، چہرے کے بارے میں کہا، زلفوں کے بارے میں کہا، مسکرانے کے بارے میں کہا، نگاہوں کے بارے میں کہا، کئی آیتیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی مزاج اور اخلاق کے بارے میں یہ کہا. تو سورہ جو ہے نجم، سورہ قلم میں یہ آیت مبارک موجود ہے، انکا علی خلق عظیم، اے حبیب بے شک آپ کے جو اخلاق ہے وہ خلق عظیم ہے، وہ بہت بڑے ہیں. جن کے مزاج دیکھیں بھائی، آپ کے مزاج کے بارے میں، آپ کے اخلاق، آپ کی عادتوں کے بارے میں اگر کوئی تعریف کرے، یقیناً آپ کے اندر اخلاق اچھے ہیں، مزاج اچھی ہے، اگر کوئی تعریف کرے تو یقیناً دل خوش ہوتا ہے. لیکن ہماری جو مزاج اچھی عادتیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لوگ ہماری تعریف کرے اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اچھے اخلاق اپناتا ہے تب بھی لوگ کہتے ہیں یار اس کے بڑے اچھے اخلاق ہیں. لوگ تعریف کرنا الگ بات ہوتی ہے. اگر ان کے والدین تعریف کرے کہ یار میری بیٹوں میں یہ بڑا بچہ پیارا اخلاق والا ہے، عزت والا ہے، تو خوشی ہوتی ہے. لیکن اسی طرح اگر کسی جتنے بڑے لوگ تعریف کرتے رہیں گے تو اس بڑے لوگ جس کو دیکھ کر تعریف کریں گے تو اس سے اندازہ کرے کہ تعریف کرنے والا کا مقام کیا ہے. تو اندازہ کرے کہ استاذ تعریف کرے یا پیر و مرشد مرید کی تعریف کرے، ماں باپ بیٹوں کی تعریف کرے تو یہ بات اولا کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود حضور کی تعریف کرے، اس سے اندازہ کرے کہ اخلاقی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسا کمال عطا فرمایا تھا، مزاجی طور پر، اخلاقی طور پر بھی. اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے 40 سال کی زندگی میں اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنی مزاج اور اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا. لوگ حضور کی مزاج کو دیکھ کر، جبکہ مکے کے کافر اور مشرک ایک نہیں کئی ہزار بتوں کی عبادت کرتے تھے، 360 بت تو کعبے کے اندر تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کئی سفر میں جاتے تو ایک بت بنا لیتے اور چلے جاتے. یہ کافر کیا تھی. لیکن وہ لوگ نہ شراب، زنا، نہ عورتوں کی کوئی نہیں تھا، بالکل یوں سمجھیے کہ ہر برائی ان کے اندر تھی. ایسے ماحول میں ہمارے آقا علیہ السلام کے مزاج اور اخلاق کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے اخلاقی طور پر بھی کہ سب کہنے لگے اگر پورے مکہ میں سب سے زیادہ شریف اور امین، امانت دار، سچا اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے. پھر سرکار علیہ السلام نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا، اب غور کریں، اب لوگ کو عادت بن گئی تھی نا کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ لوگ کئی مورتیوں کو خدا مان رہے تھے.
تو اب حضور نے 40 سال کے بعد اللہ کا حکم اب محبوب اب نبی ہونے کا اعلان کرے. یہ بہت مختصر طور پر میں حضور کی زندگی کے بارے میں اہم نقطے بتا رہا ہوں اور یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے حیدرآباد کا ماحول جو بنا ہوا ہے، تو پہلے آپ تو جانیں کہ میرے آقا کے اخلاق اور مزاج ایسی تھی کہ اس دور میں جو مکے کے بڑے بڑے دشمن تھے وہ بھی ایک بات تو کہتے تھے کہ سب سے پیارے اخلاق اگر کسی کے ہے تو محمد رسول اللہ کے. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کسی پر زور زبردستی کر کے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے اخلاق سے متاثر کر کر، اپنی مزاج اپنی عادتوں سے لوگ متاثر ہوئے. حضور کی مزاج کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، عادتوں کو دیکھ کر اپنی مرضی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، ہم کو جو ایک تانا دیا جاتا نا کہ ہندوستان میں کنورٹڈ مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اگر ہم خاندانی مسلمان اگر اس زمین پر کوئی ہے تو وہ سید ہے. ذہن میں رکھیں، سادات سید جو ہوتے ہیں وہ خاندانی مسلمان. اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ یقین اسلام قبول کرے سو، لیکن کنورٹڈ مسلمان کا مطلب ہے کہ زبردستی ان کو اسلام قبول کرایا گیا، بلکہ ہمارے بڑوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو پسند فرمایا. یہ ذہن میں رکھے باتوں کو. حضور رحمت کونین، کیونکہ سرکار کی زندگی، اخلاق اور مزاج اور آپ کی عادت ہی ایسی تھی کہ لوگ متاثر ہو جاتے. کہ ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگ انسان کو نہیں کرتا تھا، جیسے کہ ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں جو ہے نا خریدا جاتا تھا انسانوں کو، اور جو غلام کو خریدا جاتا تھا اس غلام پر اس کا مالک بہت ظلم کرتا تھا، بہت اس سے کام لیتا تھا، کھانا کم دینا، پانی کم دینا، اس کو مارنا پیٹنا، یہ ان کی عادت تھی. تو ایسے وقت وہ عام سی بات تھی، سارے محلے میں ہی چلتا تھا. ایسا نہیں کہ ہر ایک آدھ آدمی کرتا تھا. یوں سمجھے کہ مکہ میں یہ عام بات تھی کہ اپنے آقا اپنے غلام پر ظلم کرتا تھا. سیدھا بیٹھو تو باہر جا کے بیٹھو، چلیے ہو گئے. آقا جو ہے اپنے غلام پر ظلم کرتا تھا، یہ عام بات تھی. کوئی ایک گھر میں ایسا نہیں کہ ایک آدمی ایسا کرتا، یہ ہر گھر کی بات تھی اس دور میں کہ ہر آقا اپنے غلام پر حد سے زیادہ ہے نا ضرورت سے زیادہ ظلم کرتا تھا. اور اس سارے مکے میں سب سے زیادہ اخلاق اور پیار کی بات کر کر جو سمجھاتے تھے اپنے آقاؤں کے کہ غلام بھی انسان، ان پر بلا وجہ ظلم ستم نہ کرو، یہ کوئی کہتا تھا تو وہ ہمارے حضور تھے اس دور میں. یعنی کہ جب حضور نے جب یہ بات کہی تو جو غلام ہوتے تھے نا وہ بھی کہتے تھے کاش آپ ہمیں خریدا ہوتا اور ہم آپ کے غلام ہوتے. لیکن سرکار کی مزاج ایسی تھی، اخلاق ایسی تھی. سرکار نے جب اعلان نبوت کیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب نبی ہونے کا اعلان کرو، تو سرکار نے سارے مشرکوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بھی بلایا اور بلا کر فرمایا، دیکھیں حضور نے کیا کہا پہاڑ پر ٹھہر کر کہ اگر میں تم کو کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا فوج سپاہی ہے جو تمہیں آ کر مار دیں گے، کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ محمد عربی ہم آپ کی بات کو مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ سارے لوگوں نے کہا میں نے آپ کو بچپن سے لے کر اتنی عمر دیکھا ہے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ مسلمان کوئی نہیں تھا. یہ سارے مشرکین جو وہ لوگ حضور کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ فلاں آپ کی عادت ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی پیاری عادت ہے، ہم کو معلوم ہے آپ کتنے کیا ہے. تو حضور نے اعلان فرما کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ایک رب کی عبادت کروں. جب یہ اعلان کیا تو حضور کے دشمن بہت ہو گئے مکہ میں اور طرح طرح کے حضور کو ستانے لگے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے مزاج کو یہ سمجھ دی تھی کہ اخلاق کو، جو آج بھی ہوتے ہیں لوگ جو سچائی کو پسند کرتے ہیں، حق کو پسند کرتے ہیں، سچ کو پسند کرتے ہیں، سچ بات کو پسند کرتے ہیں اور سچائی کو مانتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، سچ کو پسند کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ واقعی یہ بات عقلی طور پر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم پتھر کی عبادت کیوں کریں، رب کی عبادت کریں، تو بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. لیکن حضور کے دشمن بڑھتے رہے. اس طرح 40 سال کی عمر کے بعد حضور جو ہے مکہ میں اعلان نبوت کرے تو 13 سال تک مکہ میں حضور رہے، 13 سال تک. اور جب تک جو ہے اے بچے بھائی اگر آپ کو بات کرنا ہے چلے دیکھنا ہے.
مسجد میں بیٹھ کر بات کرنا، مسجد میں یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرے گا اللہ اس کی خبر میں اندھیرا کر دے گا۔ ارے یار ہم تو روڈیو پہلوانوں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، لیڈروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، فون لے کے 4-4 گھنٹے ہم بیٹھ جاتے ہیں، تب ہمیں نہ سستی آتی نہ کاہلی آتی، نہ ادھر دل بولتا نہ ادھر دل بولتا۔ اللہ کے گھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ یہ فرشتے نہیں کیا لکھ رہے ہمارے، ہوٹلوں میں 2-2 گھنٹے ہم آسانی سے 3 گھنٹے کا مووی دیکھ لیں، معاذ اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ اب جو ماحول چل رہا ہے میں آپ کو اس پر لگ جا رہا ہوں، اور بات نہ کرے، اگر کسی کو جانا ہے اٹھنا ہے ابھی جائے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو پھرنا ہے تو مرضی، لیکن یہاں دل جلے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقا کی شان میں متعلق کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اپنے اخلاق اور اپنے مزاج، کیونکہ جو ہمارے آقا کے بارے میں بلا وجہ باتیں کی جا رہی ہے اخلاق کے متعلق، آپ کے مزاج کے متعلق جو ہے وہ باتیں جو ہے ایسے تھی نہیں جو آج بیان کی جا رہی ہے، تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، پہلے آپ سمجھیں گے تب تو آپ سامنے والے کو جواب دے سکیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آنا کہ میرا ٹاپک ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہے، لیکن میں جو حالات حیدرآباد کے چلے ہیں چند دن میں اس کے متعلق میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کے مزاج اور اخلاق کو دیکھ کر بہت سے متاثر ہوئے، آ جائے پھر سرکار کے دشمن بہت پیدا ہوئے۔ اب دشمن کیا ہے، ایک بات یاد رکھیے، دشمن جو ہے نا، اب آپ کا کوئی دشمن ہو، ہمارا کوئی اگر دشمن ہو، وہ میاں وہ کوئی پانی مار رہے تھے، وہ کونے وہاں پیچھے مسجد کی کھڑکی میں سے پانی آ رہا، بھگاؤ وہاں سے بیوقوف لوگ کو۔ درود پاک پڑھے مرتبہ، کس کو دی جاتی ہے جس کو بولے اٹھا کے پانی دو، اور ایک بار محبت سے درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہٰذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پر اسی پوائنٹ پر آپ کو لا کر چھوڑ کر پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا دشمن زیادہ ہوئے، تو آج بھی دیکھیں ہمارے بھی دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن کیا کرتا ہے، ہماری کوئی کمزوری کو پکڑنا چاہتا ہے ہمیں دبانے کے لیے، یہ تو لازم ہے، اگر آپ کو کوئی دشمن ہے تو آپ کمزوری کو پکڑتا ہے اور اس کمزوری کے ذریعے آپ کو دباتا ہے، آپ کو ٹارچر کرتا ہے، اس کمزوری کو ہاتھ میں لے کر آپ کے بارے میں غلط باتیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، مکہ میں سب دشمن تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے وہ دشمن تھے، لیکن وہ کٹر دشمنوں نے کبھی ان باتوں پر اعتراض نہیں کیا اس دور میں، کیونکہ وہ باتیں ملی نہیں ان کو حضور کے لیے، نہ حضور کے اخلاق کے متعلق کوئی ان کو کمزوری ملی، نہ مزاج کے متعلق ان کو کوئی کمزوری ملی، نہ ان کے اندر اعمال کے متعلق کوئی کمزوری ملی۔ تو جب ان کو کوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بے عیب دنیا میں پیدا فرمایا، ایک بات یاد رکھیے آپ، اس کے میں آپ کو دلیل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ حضور کے اندر اخلاقی طور پر کوئی خرابی نہیں تھی، بڑی سبحان اللہ، نہ اخلاقی طور پر نہ معاذ اللہ جسمانی طور پر، میرے آقا کے جسم میں مبارک میں کوئی ایسی خرابی نہیں، کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ اخلاقی اور جسمانی خرابی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے اخلاقی ہو یا جسمانی ہو، جسم مبارک جیسا کہ ہمارے جسم سے پسینہ آتا ہے، تو ہمارے جسم زیادہ پسینہ تو بدبو آتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جب پسینہ نکلتا تو پورا گلی ہو گھر ہو معطر ہوتا، خوشبو سے مہک جاتا تھا۔ یہ حضور کے جسم مبارک سے جو ہے خوشبو آیا کرتی تھی، یہ ہمارا آقا کی شان ہے، جس کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہو کہ میں شان بتا رہا ہوں۔ اور خود یاد رکھے یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دشمن زیادہ ہوئے تو وہ دشمن جو حضور کے دورہ میں تھے نا، حضور کے ساتھ دشمن، ان کو کوئی ایسی کمزوری ملی ہی نہیں جس کے ذریعے وہ پکڑ کر حضور کے خلاف کچھ بک سکے، کوئی کمزوری نہیں ملی۔ تو جو اس دور میں اتنے خطرناک دشمن تھے، آج کچھ نہیں، اس دور میں اتنے خطرناک دشمن تھے، ان کو کوئی کمزوری ظاہری طور پر، کیونکہ اللہ نے بے عیب حضور کو پیدا فرمایا ہے، حضور کا ہر کام حکمت کے متعلق ہوتا ہے، تو اس دور میں کبھی کافر ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے مشرکوں نے، اور اس دور کے بڑے بڑے یہودیوں اور نصرانیوں نے بھی حضور کے لیے وہ جملے نہیں کہے جو جملے آج کے دور کے کافر کہہ رہے ہیں بلا وجہ کے۔
کیونکہ ان کو کوئی پینٹ مل نہیں رہا، ان کو کوئی مل نہیں رہا ہے، تو بس وہ صرف حضور کے لیے ایسی باتیں لا کر، جیسا کہ سب سے پہلی بات لا کر ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ حضور کی عمر مبارک 53 سال تھی، 53 ہے، اور حضور نے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور یہ بات ہمارے ذہن میں بچوں کی بٹھائی جا رہی ہے، اور اس کو ایک الگ طریقے سے کہ حضور جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی، اس وقت حضور نے ان سے نکاح کیا، اور 9 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، تو پھر ان کو اپنے گھر لا لیے۔ یہی بات بکرے بولا جا رہا ہے ہمیں یہ ذہن میں بار بار کہ معاذ اللہ حضور کی عمر مبارک 53 سال تھی اور 6 سال کی بچی سے انہوں نے نکاح کیسا کیا۔ تو میں پہلی بات آپ کو بتا دوں، ہمارے تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں ان کی شان کے متعلق 18 آیات قرآن میں نازل فرمائی۔ سورہ نور میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان۔ آپ یاد رکھ، پہلے ذہن کلیئر کریں بچے، آپ سب سنیں، آپ بھی سنیں، آپ بھی، آپ سب سنیں بالکل توجہ سے میری بات، کہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ 6 سال کی عمر میں آپ سے نکاح حضور نے نکاح کیا، آنے کے حدیث میں ہے، لیکن میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں، صحیح یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے جو نکاح فرمایا، شادی فرمائی، یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ خود جبریل علیہ السلام نے کپڑے کے اندر سیدہ عائشہ کا چہرہ بتا کر، جبریل علیہ السلام آ کر کہ یا رسول اللہ یہ وہ خاتون ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں، آپ ان سے نکاح کریں۔ خود حضور فرماتے ہیں اے عائشہ تم میرے نکاح کرنے سے پہلے، تم سے شادی کرنے سے پہلے تمہارے چہرے کو جبریل نے مجھے آ کر بتایا تھا، لہذا پہلے ایک تو اللہ کا حکم تھا، دوسری بات 6 سال کی عمر نہیں تھی۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کیا عمر تھی؟ میں آپ کو تاریخ کے صحیح بتا رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ہمارے نبی نے نکاح فرمایا، اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ سو مل کر کتنے سال تھی؟ 18 سال۔ یہ ذہن میں رکھے، یہ جواب دیں گے آپ، اپنے ذہن میں بٹھائیں یہ بات۔ اگر کئی غیر مسلموں میں آج بھی کم عمر میں نکاح کرنا رواج ہے، پہلے تو ایکٹ دیکھا نہیں جاتا، اگر کیا بھی ہے تو پہلے تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ حضور نے جو 11 شادیاں کی ہے، میں اس پر ایک ٹاپک کیا ہوں، بیان میرا موجود انٹرنیٹ پر، کہ اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں عورتوں کو دینی مسائل معلوم ہوئے، اور وہ دینی مسائل جو آج عورتیں دین سمجھ رہی ہیں، مسائل سمجھ رہی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کی مقدس 11 بیویوں کی وجہ سے۔ انہوں نے وہ عورتوں کے خاص مسئلے نبی سے سیکھے، اور ان مقدس بیویوں نے پھر وہ مسئلوں کو عورتوں کو بتایا ہے۔ تو ایک نکاح کرتے تو ایک عورت کتنی عورتوں کو مسئلے بتاتی؟ ایک وجہ یہ تھی زیادہ شادیاں کرنے کی، اور دوسری وجہ یہ تھی حضور کی کہ سماج کی خرابی۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ غور سے، نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب جس ماحول میں نبی آتے ہیں نا، تو لوگوں کے مزاج عادتوں کو بھی صحیح کرتے ہیں، اور ان کی سماج کی خرابیوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ سماج کی خرابی کیا تھی اس دور میں؟ بیوہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھا، اور طلاق شدہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھا۔ تو بیوہ عورتوں کو عرب میں ماحول لیتا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے 1 سال یا 2 سال کے لیے، اور کبھی کبھی کچھ کھانا اس کو پہنچا دیا جاتا۔ اگر زندہ ہو سال بھر تک، 8 دن میں 10 دن میں ایک بار کھانا پانی اس کو دیا جائے، اور کبھی وہ سال بھر کا زندہ رہی، اور کون بچتا؟ بہت سے کم لوگ عورتیں، اس طرح عورتوں کو ان کی عزت نہیں تھی، بیوہ عورتوں کی۔ اب یہ سماجی خرابی پورے شہر میں پھیلی ہوئی تھی کہ بیوہ عورت کو غلط نظر سے دیکھنا، تو حضور نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر بتایا کہ یہ عیب دار نہیں ہے، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ تو بیوہ عورتوں سے حضور نے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ سماج میں جو خرابی تھی
تو نبی کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سماج کی خرابی دور کرے. اللہ بھیجتا ہے نبیوں کو دنیا میں اس لیے کہ انسان کے اخلاق کی خرابی کو بھی دور کرے, سماج کی بھی خرابی کو دور کرے. تو حضور کے ہر کام میں حکمت تھی اور اللہ پاک کا حکم تھا, حضور نے ہو کر کے بتایا. اور رہی حضور کی شان و عظمت کے بارے میں, دیکھیے ہمارے ہر دور میں ایسا ہوا ہے. اگر ہر نبی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے, حضرت سلیمان علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام ہو, اسماعیل علیہ السلام, کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہر دور میں لوگوں نے نبیوں کو ستایا, تکلیفیں دی ہے بلا وجہ کے. اور جب کوئی لوگ نبی کو تکلیف دیتا یا ستاتا تو اللہ تعالیٰ نبی پر وحی نازل کرتا اور فرماتا اے سلیمان ان کو یہ جواب دو, اے موسیٰ تم یہ جواب دو, اے ابراہیم تم یہ جواب دو. تو نبی خود اس کا جواب دیتے تھے. اگر کوئی لوگوں کو تانا دے تو نبی خود کیا کرتے تھے, جواب دیتے تھے. یہ دیکھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسا مقام و شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے. جب ایک آدمی تھا مکہ میں جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا. حضور جب اعلان نبوت کرے تو لوگ دشمن بنتے رہے. تو ولید بن مغیرہ ہمارے نبی کے پاس آیا, غور سے سنے بات کو, ہمارے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم معاذ اللہ مجنون ہو, تانا دینے کے لیے کہ تم مجنون ہو معاذ اللہ. تو جب یہ جملہ کہا حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس کا جواب اب تو نہیں دے گا. یہ تجھے آ کر معاذ اللہ مجنون کہہ رہا نا, اب جواب تو نہیں دے گا. حالانکہ اللہ کا طریقہ کیا رہا, ہر نبی کو کہتا تھا تم جواب دے دو, تم جواب دو, موسیٰ تم جواب دو, ابراہیم تم جواب دو. جب حبیب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جواب حبیب آپ ہی دے, ان کو سمجھائے نہیں, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جواب تو نہیں, جواب میں دوں گا اس کا. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں, اچھا ولید بن مغیرہ کے بارے میں 10 باتیں ظاہر فرمائی. کتنی باتیں آپ اٹھا کر دیکھیے, سورہ قلم کی آیت نمبر 4 سے لے کر 13 آیت, 4 نمبر سے لے کے 13 نمبر کی آیت تک سورہ قلم 29ویں پارے میں. وہ 4 نمبر سے لے کے 13 نمبر تک کی جو آیتیں قرآن پاک میں ہے, اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے 10 عیب کو ظاہر کیا. کیوں ظاہر کیا؟ کیونکہ ولید بن مغیرہ ہمارے نبی کے بارے میں غلط باتیں کر رہا تھا معاذ اللہ مجنون کا. تو اللہ پاک نے کہا محبوب آپ خاموش ہیں, جواب میں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں 10 عیب سنیے کیا تھے. اللہ نے کہا محبوب یہ تو تجھے مجنون کہہ رہا ہے معاذ اللہ, یہ خود مجنون ہے. یہ جواب کون دے رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیتیں بتا رہا ہوں. اگر قرآن شریف سامنے ہوتے تو میں آیتیں بتاتا, لیکن مجھے آپ کو ایک ولی کی بارگاہ میں لے جانا ہے. لیکن میں ایک میسج دے کر آگے بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک کو, کہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ قلم 32واں پارہ آیت نمبر جو ہے 3 سے لے کے 13 نمبر تک آپ یہ آیتیں پڑھے, ترجمہ اس کا معنی پڑھے. اگر نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ قرآن شریف سامنے رکھ کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ خود پاگل ہے, پہلا ہے, اور فرمایا یہ جھوٹا ہے, یہ چغل خور ہے, یہ لوگوں کو آپس میں لڑوانے والا ہے. دیکھیے اللہ کیا کیا ہے اس کے عیب. حضور کو بولا نا تو اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر رہا, یہ کیا اس کی عادتیں کیسی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ پاگل ہے, یہ لوگوں کو آپس میں لڑانے والا ہے, جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. یہ کہہ کر 9 اور 10واں عیب اللہ پاک نے ایسا ظاہر کیا. اللہ نے فرمایا محبوب یہ اپنے باپ کا ہی بیٹا نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت سورہ قلم آیت نمبر 13, یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے, زمین کا اللہ پاک نے. تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا یار میرے اندر جو خرابیاں ہیں, جو یہ ان کے نبی اعلان کر رہے ہیں وہ میرے خرابیاں میرے اندر ہے, یہ خرابیاں کے یقیناً میں ایسا ہوں, جھوٹا بھی ہوں فلاں فلاں, لیکن 10واں آیت تو میں نہیں جانتا. 10واں آیت کہ ان کے رب نے کہا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں, اس کی اصل میں خطا ہے. وہ دوڑتے اپنے گھر گیا
اور ماں کی گردن پر تلوار رکھ کر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ، کافر تھے لیکن آپ پہچانتے تھے کہ نبی رسول ہے لیکن مانتے نہیں تھے، لہذا حضور جو کہتے سچ کہتے، اتنا تو ان کو نہیں معلوم تھا، جو بولتے سچ بتاتے سچ کہتے اتنا تو ان کو نہیں معلوم تھا۔ وہ ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہا کہ میں نے آج تک ان کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا، جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، جاننا اور ہے ماننا اور ہے نا، تو جھوٹ نہیں سنا، سچ سچ بتا۔ وہ کہہ رہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، 10 میرے اندر کی خرابیاں بیان کی انہوں نے، 9 تو میں جانتا ہوں، 10 بات تو بتا سکتی ہے۔ وہ تو کہہ رہے میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، کہ تو بتا کہ واقعی کی یہ بات سچ ہے۔ تو ولید بن مغیرہ کی ماں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، تیرا باپ نامرد تھا اور تیرے باپ کے پاس پراپرٹی یعنی پیسہ زیادہ تھا، تو کہیں پراپرٹی غیروں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے، تو میں نے اپنا منہ کالا نوکر سے کیا، اس سے تو پیدا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت بتا رہی ہے حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گندی باتیں، گندی زبانیں استعمال کرے، وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ یہ میں تانا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں قرآن کی آیت سے۔ جو حضور کی شان میں گندی باتیں کہے وہ کون ہوتا ہے؟ اپنے باپ کا بیٹا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب حدیث پاک میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شان میں بے ادبی گستاخی کرنے والا صرف 3 لوگ ہو سکتے ہیں، 3 لوگ ہو سکتے ہیں، وہ 3 لوگ ہی میری شان میں گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں، گندی باتیں بول سکتے ہیں۔ وہ 3 میں سے کون؟ پہلا، حضور نے فرمایا منافق جو ہوگا، جو منافق ہوگا، جس کو آج کے دور میں وہابی کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں، منافق۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا حیضی بچہ، حیض جو شادی شدہ مرد ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بیوی پر نماز معاف ہوتی ہے، ایسے وقت پر شوہر کو بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔ جب بیوی پر نماز معاف ہو جاتی ہے اس وقت میاں بیوی کا ملنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر ملے گے اور اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ گستاخ نکل سکتا ہے، یا تو وہ حیضی بچہ ہوگا 2، اور تیسرا فرمایا یا تو وہ زانی بچہ ہوگا، اپنے باپ کا نہیں، اس کی ماں نے کسی اور سے اس کو لیا ہوگا۔ وہ 3 ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو میری شان میں گندی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گندی باتیں آپ کی شان میں استعمال کرتے ہیں، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ حیضی ہوگا، وہ تو حرامی ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم اپنے ماں باپ کے حلالی بچے ہیں، اس کا ثبوت ہی یہی ہے کہ ہم عاشق رسول ہے۔ بس اتنا عقل مند کو اشارہ کافی ہے آج کے ماحول کے لیے۔ بس دوسری بات یہ میسج آپ کو، ایک تو یہ کہ کیسے لوگ زبان کھولتے حضور کے بارے میں، ورنہ دیکھیں آپ حضور کے دور میں بھی بڑے بڑے مشرک تھے، یہودی تھے، ان کی ہمت نہیں ہوئی حضور کے بارے میں ایسی باتیں بولنے، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں کبھی حضور کے لیے یہ بات پر کبھی اعتراض کیا ہی نہیں۔ ورنہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، مثال دی ہے کہ دشمن تو چاہتا ہی ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی کوئی کمزوری تلاش کرے، لیکن ان کو نظر نہیں آئی، ان کو آج 1400 سال کے بعد نظر آئی، اس دور میں نظر نہیں آئی۔ اس دور میں، اس دور کے یہودیوں، عیسائیوں کو، مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، جبکہ آج سے زیادہ خطرناک دشمن تھے حضور کے دور میں، ان کو لے آئی۔ آج یہ کہہ کر ایک خاص طور پر جو ہے نا ایک سیاسی ایجنڈا چل رہا ہے، اپنے ووٹ کمانے کے لیے ہمارے نبی کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے بس۔ لیکن آپ اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر، قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے احتجاج کو الحمدللہ آپ نے بلند کیا۔ ہم نے بھی سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، تہذیب نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو جذبہ دلانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ جب یہ پہلا معلوم ہوا تو ہمارے علاقے میں سب سے پہلے ہم نے جا کر جو کیس بک کیا وہ سب سے پہلا آدمی میں تھا، ساتھ لے جا کر ہم نے، صرف یہ پیری مریدی چلانا مقصد نہیں ہے، صرف آپ سمجھ رہے کہ صرف ممبر پر بیٹھ کر حضور کی تعریف بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ وقت آئے تو سامنے بھی آنا ہے، حضور نے یہی تعلیم دیا،
صرف شملہ پہن کر ٹوپی پہن کر بیٹھے نہیں، ہم سامنے بھی آتے ہیں میدان میں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. سب سے پہلے ہم نے ہمارے علاقے کے پی ایس میں جا کر اس کے خلاف کمپلینٹ کی پہلے ہی تھی. تو لہٰذا یہ ہمارا جذبات تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور ہم اخلاق کے اندر رہ کر، دائرے کے اندر رہ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمیں ہندوستان کے قانون کا بھی غور کرنا چاہیے. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں تک تو میں آپ کو حضور کے متعلق کچھ اہم میسج دینا چاہتا تھا، جو حضور کے متعلق کچھ باتیں جو کہہ رہے ہیں، جو بک رہے ہیں معاذ اللہ، اس کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. یہاں پر میں آپ کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آج کا یہ ٹاپک میرا خاص طور پر اللہ کے ایک ایسے ولی کا ذکر ہے جن کے ذریعے سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت داخل کی گئی، اور آج تک بھی ان کے خانوادے کے لوگ آج کے اس دور میں بھی خدمت خلق کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل کر رہے ہیں. وہ بزرگ کا نام سید اشرف ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، اور ان کا لقب مخدوم ہے اور جہانگیر ہے، اور لوگ ان کو مخدوم سمنانی کے نام سے جانتے ہیں، جن کی درگاہ شریف مزار مبارک جو ہے کھچوچا شریف، جو موجودہ یو پی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، کھچوچا شریف روح آباد اس کو کہتے ہیں، وہاں پر آپ کا آج بھی درگاہ موجود ہے. حضرت مخدوم سے کہا، دیکھیں اولیاء اللہ کے، میں نے بار بار کہا ہے، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے ذکر کو سننے سے ایمان و عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. حضرت سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ، پہلے وہ یہ بزرگ ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے اجداد یعنی آپ کے دادا پردادا سمنان کے علاقہ آج بھی جو ہے نا ایران میں ہے، سمنان وہاں کے بادشاہ تھے، اور وہاں پر آپ کے دادا پردادا بادشاہات گزارتے تھے. سید سمنان کے، سید اشرف مخدوم سمنانی کے والد خود، جن کا نام سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مخدوم اشرف کے والد تھے، وہاں سمنان کے وہ بادشاہ تھے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں سمنان کے علاقے کی، تو وہاں جو بادشاہت چل رہی تھی، اور یہ سمنانی، یہ سادات گھرانے کی بادشاہت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے آتے ہیں. تو یہ خاندان جو ایران کے علاقے سمنان میں جو حکومت کر رہا تھا، اگر آج سے 650 سال پہلے کی آپ تاریخ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے، اور سمنان ایران کے علاقے سمنان کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے، تو آپ کو یہ ملے گا کہ وہاں پر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو اسماعیل نور بخشی کہا جاتا تھا، ان کے بیٹے کو اشرف کہا جاتا تھا. اور یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دور میں یہ جو بادشاہ تھے مخلوق پر، لوگوں پر انتہائی رحم دل تھے، اور سارے لوگ ان کے بڑے متقی تھے، عقیدت مند تھے. سید اشرف مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کے والد سید ابراہیم نور بخشی فرماتے ہیں، کئی سالوں ہماری بادشاہت چلتی تھی، لیکن ہمارے بادشاہت میں ہر کوئی امن و امان سے رہتا تھا، کوئی لڑائی نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کیونکہ جو جس خاندان کا، جس علاقے میں جو بادشاہ آل رسول ہو، سید ہو، تو اور وہ بھی دیندار ہو، تو واقعی جو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کوئی حکومت آ جائے جو خود دیندار ہو، خود سمجھدار ہو، سیاسی اعتبار سے بھی اور خاندانی اعتبار سے بھی شریف ہو، پھر وہ لوگوں پر بڑے رحم دل ہوتے ہیں، پھر لوگ بھی ان کی بڑے دل سے عزت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سید نور بخشی آپ کے والد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ خاندان وہاں حکومت کر رہا تھا، سارے لوگ امن و امان میں تھے، لیکن ہمارے گھر میں ایک پریشانی یہ تھی کہ ہمیں اولاد نہیں تھی. ہم اور میری بیوی روز آنا، آپ کی بیوی یعنی سید اشرف کے والدہ جن کا نام ختیجہ بھی تھا، وہ تہجد گزار تھی. 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی انہوں نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑا. اللہ والوں کے ماں باپ کو اگر آپ دیکھیں تو بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو ماں باپ ہوتے تھے نا، وہ ماں باپ اس طرح تقویٰ پرہیزگاری والے، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے، اگر ان کو دیکھ کر سمجھ میں آتا تھا یقیناً ایسے گھر میں غوث اعظم ہی پیدا ہوتے ہیں.
ایسے گھر میں غریب نواز ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ غوث پاک کے ماں باپ کو دیکھیں، غریب نواز کے ماں باپ کو دیکھے، بندہ نواز کے ماں باپ کو دیکھے، تو ماں باپ کی جو مزاج ہے، جیسا کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ماں باپ کی پراپرٹی، پیسہ، دولت ہی اولاد کو نہیں ملتی، بلکہ ماں باپ کی مزاج اور اخلاق اور عادت بھی اولاد کے اندر آتی ہے. اگر جن کے ماں باپ پہلے سے نمازی ہو تو بچہ غوث اعظم ضرور پیدا ہوگا، بچہ غریب نواز ضرور پیدا ہوگا. لیکن آج کے دور میں اگر ہم ماں باپ نمازی ہو، تقویٰ والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو بچہ غوث اعظم کا غلام ضرور بنے گا انشاءاللہ. تو ماں باپ کو یہ بہت، لیکن میں اکثر بات یہ بھی کہتا ہوں، بچے جو ہے اسکول میں بعد میں سیکھتے، گھر میں پہلے سیکھتے. دیکھیے آپ جو کر رہے ہیں، ماں باپ آپ بھی ہے تو آپ غور کریں، آپ جو کر رہے ہیں بچہ دیکھ رہا ہے، بچے دیکھتے ہیں. تو آج یہی حال ہو گیا کہ ہمارے ماں باپ نہ جمعہ پڑھتے نہ عید پڑھتے، اگر 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھتے ہوئے حالات، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چالو ہے، صبح ہوتی اوم بھوم شوم کے جو ہے نعرے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں، جھوٹی تقریباً جھوٹی میڈیا، جھوٹے پیپروں کی ہم پڑھتے، صبح ہماری پیپر سے یا میڈیا کے نیوز سے شروع ہوتی ہے، جبکہ سچا کلام، سچی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا قرآن، اس سے ہماری صبح نہیں ہوتی. تو پھر ہمارے گھر میں کہاں آج اس دور جیسے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن ہاں آج بھی دیکھیں ایسے گھرانے موجود ہیں جو گھرانے نمازی پرہیزگار ہو تو آج بھی ان کے گھروں میں ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ مخدوم سمنانی کی جو ماں تھی وہ تہجد گزار تھی، بچپن سے اولاد نہیں تھی، دعائیں کرتے تھے. ایک دن آپ کے سید اشرف کے نانا جن کا نام خواجہ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اپنی بیٹی کے خواب میں آئے اور آ کے کہا مبارک ہو بیٹی، اللہ تعالیٰ تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا، اور ایک جس کا نام اشرف ہوگا، وہ اشرف ایسا ہوگا کہ ساری کائنات میں، پوری دنیا میں اس سے لوگ فیض لیں گے. لہذا یہ خواب پڑھنا تھا. آپ بہت خوش ہوئے. آپ کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے میرے والد نے خواب میں آ کر، کیونکہ آپ کی ماں سید اشرف کی جو ماں کی ختیجہ بھی یہ امام حسین کی اولاد سے تھی، یہ بھی سید تھی، والد بھی سید تھے. لہٰذا یہ آپ خوشی خوشی اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا. اب بادشاہ تھے شوہر، کوئی عام آدمی تو تھے نہیں. دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے. چاروں طرف سے دروازے بند تھے، بھائی پہرے دار تھے. محل میں ہر کوئی ایرا غیرا نٹو غیرا نہیں گھس سکتا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بادشاہ ہے، دونوں میاں بیوی بات کر رہے ہیں. اچانک آپ کے محل میں اس کمرے میں، جس کمرے میں دونوں میاں بیوی بیٹھ کر بات کر رہے تھے، ایک بزرگ اس علاقے کے جن کا نام شیخ ابراہیم تھا، وہ آ گئے. وہ پریشان ہو گئے بادشاہ کہ یار یہ اچانک میرے کمرے میں، نہ ان کو پہرے داروں نے دیکھا، نہ محل میں ان کو روکا گیا داخل ہونے سے پہلے، یہ اچانک جو ہے میرے گھر میں کیسے داخل ہو گئے. تو جب داخل ہو گئے شیخ ابراہیم، کہ بادشاہ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ مجذوب بزرگ تھے. کون تھے وہ؟ مجذوب. مجذوب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں غور سے سنیں. مجذوب، مجذوب کے بارے میں حدیث پاک، کس کا فون بج رہا ہے؟ درود پاک پڑھے مرتبہ آپ لوگ میری طرف درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم بارک وسلم. میوزک شیطان کی اذا ہوتی ہے تو فون کو سائلنٹ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب جو مجذوب بزرگ کے بارے میں حدیث پاک سنیں آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ رہیں گے، ان کو دیکھو گے تو ان کا جسم گندا ہوگا، لباس گندا ہوگا، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، داڑھی بکھری ہوئی ہوگی، بالوں پر دھول ہوگی. ان کو اگر تم دیکھو تو اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گے. لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہوگا، جو یہ زبان سے کہہ دیں گے اللہ وہ کر دے گا. یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے. اب روڈ پر ہر دیوانہ پھرنے والا بھی مجذوب نہیں ہوگا. بس دیوانے بھی پھرتے ہیں، نہ وہ کھانے جو باقی دماغی طور پر پاگل ہو جاتے ہیں، وہ روڈ پر کپڑے اتار کر پھرتے، پھاڑ کر پھرتے. ہر دیوانہ بھی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا. یہ جو دیوانے ہوتے ہیں جن کو مجذوب کہتا ہے، ان کی ایک پہچان بتاتا ہوں. برسوں ہو جاتا وہ نہاتے نہیں، مہینوں تک وہ نہاتے نہیں، پھر بھی ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی. یہ پہچان بتا رہا ہوں میں مجذوب. یہ جو حدیث مجذوب کو بتایا گیا نا پہچان، یہ جو برسوں مہینوں نہاتے نہیں،
اور یہ جو ہے پھر ان کے جسم سے بدبو نہیں آتی، اور ان کے سامنے کوئی دین کی بات کر دو، ہوتے تو دیوانے ہیں لیکن دین کی بات کر دو تو ایسا جواب دیں گے کہ عقل مند پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہر دیوانہ بھی موجود نہیں ہوتا، ذرا ان کی پہچان بھی آپ ذہن میں رکھ لے بات ہو۔ لہٰذا وہ مجذوب بزرگ دنوں نے آئے، اچانک دھڑم سے سامنے آ گئے، آ کر کہا بادشاہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اشرف عطا فرمایا ہے۔ غلاموں کو یہ علم ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوئے مخدوم اشرف، لیکن یہ اللہ کے ولی کو بھی معلوم ہو گیا، تو غلاموں کو اللہ ایسا علم عطا فرماتا تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ سید اشرف آنے والا ہے، مبارک ہو، اور وہ اشرف ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بچے گا۔ پھر آپ سید مخدوم اشرف پیدا ہوئے، 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن گئے۔ یہ بہت بڑی کرامت۔ دیکھیں اب اللہ والوں کے گھروں میں پہلے علم حاصل ہوتا تھا۔ ہاں ولی کون ہوتا؟ یہ 10 انگوٹھی پہننے والا، گانجے کے سگریٹ پینے والا، یہاں تک بال چھوڑ کر پیلا لال شملے پہن کر پہننے والا، میں تو مست ہوں، ایسے نہیں۔ ان کو نہ شریعت کے بارے میں معلوم ہوتا، نہ نماز کے مسائل وہ جانتے ہیں، نہ وضو کے بارے میں جانتے ہیں، نہ طہارت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ہر چیز مارکیٹ میں چلتی ہے، جھوٹی چیز لاؤ تو مارکیٹ میں چلتی ہے، سچی سے سچی چیز لاؤ مارکیٹ میں چلتی ہے، تو ہر چیز کے ماننے والے ہو تو پتہ نہیں ایسے بیوقوف لوگوں کے بھی ماننے والے ہو جاتے ہیں، نہ ان کو نماز کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ میں بھی آگے چل کر بتاؤں گا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو سید اشرف کی عمر 7 سال تھی، کتنے سال؟ آپ حافظ قرآن ہو گئے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے 5-6 سال کے بچے ہمیں معلوم ہے کیا کرتے ہیں، لیکن جو گھرانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جب دنیا میں بھیجتا ہے نا، اپنے ولیوں کو، تو بچپن ہی سے ان کی مزاج اور عادت کو ایسی کر کر بھیجتا ہے کہ دیکھنے والے بھی دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ عام بچہ نہیں، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو یہ دیکھنے والے بھی دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ مزاج کو، اخلاق کو، عادتوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے۔ تو 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے، اور وہ بھی قرآن کو 7 قرأت جانتے ہیں آپ؟ آواز 7 آواز میں نکال کر پڑھنا، 7 قرأت۔ تو 7 قرأتوں میں آپ قرآن کو پڑھتے تھے 7 سال کی عمر میں، ایک۔ اور دوسرا، جب آپ کی عمر 14 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے والد کے ذریعے ظاہری علوم سے، یعنی 14 سال کی عمر میں مخدوم اشرف سمنانی پورا ظاہری علوم حاصل کر چکے تھے۔ یعنی آپ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، 14 سال کی عمر میں آپ جو ہے عالم دین بن گئے، مفتی بن گئے، محدث بن گئے، فقیہ بن گئے، کیونکہ آپ کے والد خود بادشاہ تھے نا۔ جب آپ کی عمر 14 سال سے 15 سال ہوئی تو آپ کی عمر جب 15 سال تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اور جب والد کا انتقال ہو گیا تو ماں نے زبردستی کی، اور ماں کا حکم مانتے تھے، ماننا بھی چاہیے۔ ماں نے کہا کہ چلو اب آپ بادشاہت پر بیٹھ جاؤ۔ پیدائشی طور پر آپ کی مزاج بادشاہت کے لیے نہیں تھی، آپ بادشاہ نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن ماحول ایسا ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، ماں نے کہا کہ اب آپ کو حکومت سنبھالنی ہے، کیونکہ یہ خاندان جو ہے نا، سادات کا خاندان، جس کے رہنے والے لوگ، اس ریاض میں رہنے والے لوگ بڑے ان سے خوش تھے، تو سب چاہتے تھے یہ خاندان کو کوئی آدمی بادشاہ بنے۔ تو سید اشرف مخدوم سمنانی صرف 15 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے۔ جب 15 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ ہلاکو خواہ تاتاری جو لوگ تھے، اگر ہم اٹھا کر دیکھیں جس علاقے میں تاتاری فوج جاتی تھی، جس علاقے میں وہ فوج اتنی خطرناک تھی، اتنے ظالم لوگ تھے، بغداد کو انہوں نے تہس نہس کیا، جس علاقے میں جاتے خون کی ندیاں بہا دیتے۔ ہر بادشاہ ان کی فوج کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیتا، ڈر کر جو ہے پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور ان کی فوج، یہ تاتاری جو فوج تھی، یہ جس علاقے میں جاتی فوج کو، بادشاہ کو، لوگوں کو تک تہس نہس کرتے تھے، قتل غارت گری کرتے تھے۔ میں اس تاریخ نہیں لے جانا چاہتا، اگر آپ کو جاننا شوق ہے نا، کبھی تاتاریوں کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں، جسم کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو گئے تو تب بولنا، کوئی قصہ کہنے نہیں سنا رہا ہو، تاتاری خوف کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھیں
جسم کے رونگٹے نہیں کھڑے تو تب کہنا کہ ایسے ظالم یہ لوگ تھے کہ نہ بچوں پر رحم کرتے تھے نہ عورتوں پر رحم کرتے تھے، جس علاقے میں جاتے خون کی نہریاں بہا دیتے۔ تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جب یہ تاتاری بغداد کو تہس نہس کرے، ایران کو تہس نہس کرے، بخارا کو، نشاپور کو، سمرقند کو، ہر علاقے میں تہس نہس کرے، یہاں تک کہ لاہور کو، دہلی کو تہس نہس کر کر یہ سمنان پہنچے، تو سمنان کو معلوم ہوا سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کہ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے حضور یہ بڑی خطرناک لوگ ہیں، ہر علاقے میں جس کے پاس جاتے سب کو قتل کر کر آ رہے، سب کو مار کر آ رہے۔ تو آپ نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ بولے حضور آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے وزیروں کو بلا کر میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے لڑیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ 15 سال عمر سید اشرف مخدوم سمنانی کی، کہا میں چاہتا ہوں ہم ان سے لڑیں کہ یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، کسی قوم کسی مذہب کو یہ نہیں دیکھ رہے تھے، سب کو مار رہے تھے۔ تو کہا ہم ان کو لڑیں گے۔ تو وزیروں نے کہا حضور ٹھیک ہے ہم جائیں گے، ہماری فوج جا کر ان سے لڑے گی، لیکن ہماری ایک گزارش ہے۔ بولے کیا؟ کہ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ صرف یہاں رہے، ہم فوج جا کر لڑ کر آئیں گے، آپ میدان میں نہ آئے۔ سید افشر سمنانی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا میں حسین کا بیٹا ہوں، کربلا میں تم نے نہیں دیکھا ہمارے خاندان کے بچوں نے کیسا رنگ لایا؟ خود سید اشرف نے فرمایا تم نہیں جانتے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، یاد رکھے علی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا، جو خاندان میں بچہ خود شیر کی طرح بہادر ہوتا تھا۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ایک لقب ہے حیدر کرار، ایک ہوتا ہے فرار بھاگنے والا، اور ایک ہوتا ہے حیدر کرار کہ دشمنوں کو چیر پھاڑ کر رکھنے والا۔ علی کا ایک ٹائٹل ہے کہ وہ حیدر کرار ہے، اور جو علی کے گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دیتا ہے، وہ پیدائشی طور پر بہادر اور حیدر کرار ہوتا ہے۔ خود حضرت علی نے جب کہا تھا کہ جب کچھ خارجیوں سے جنگ کرنا تھا، 50,000 خارجی تھے، کہا کون ہے جو میرا بیٹا ان سے لڑنے کے لیے جائے؟ امام حسن کھڑے ہوئے، کہا ابو مجھے اجازت دے میں لڑوں گا۔ فرما بیٹا حسن تم نبی کے بیٹے ہو، کیونکہ حسن حسین کو حضور نے فرما کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضرت علی نے فرما میں اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں جو میری دوسری بیوی سے ہے۔ تو حضرت عباس علمدار کھڑے ہوئے، اور تاریخ میں آتا ہے 13 سے 14 سال ان کی عمر تھی، سامنے 50,000 کا لشکر تھا، علی کا بیٹا 14 سال کا عباس علمدار کہتا ہے ابو اجازت مجھے دے، ایک ایک کو پھاڑ کر نہ رکھ دوں تو پھر آپ کا بیٹا نہیں کہے گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں گھرانے میں بزدلی ہے ہی نہیں، علی کے اولاد میں بزدلی ہے ہی نہیں، اور کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعی یہ ہے، کوئی شوق کی بات نہیں کر، واقعی ایسا ہے۔ جو علی کی اولاد میں سے ہوتا ہے نا، پھر ان کا بچہ بھی جو ہے جس گھر میں پیدا ہو وہ بھی شیر خدا نظر آتا ہے۔ سید اشرف مخدوم سمنانی نے کہا میں علی کا بیٹا گھر بیٹھے رہوں اور فوج کو بھیجوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھے تاتاریوں کی، کہ آتا ہے کہ 15 سال کے نوجوان اور 15 سال کے بادشاہ نے اپنی فوج کے ساتھ جس تاتاریوں کو کسی نے نہیں ہرایا وہ مخدوم اشرف نے ہرا کر بتایا۔ 10 سال تک آپ بادشاہ بنے رہے، بس ظاہر تو ماں کا حکم بھی تھا لیکن مزاج میں فقیرانہ بنتا۔ فقیر کو معاذ اللہ یہ فقیر نہیں جو منگتے پھرتے، ان کو فقیر نہیں کہتے، جو یہ فقیر جو ہوتے نا اللہ کے، ہاں فقیر وہ تو سمجھ آئے کہ یہ مانگنے والے نہیں، یہ فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا دل ہمیشہ غنی ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے سوائے رب کے۔ تو یہ مزاج میں آپ کا تھا۔ 25 سال آپ کی عمر ہوئی تو پھر خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے آئے۔ خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے نا، کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، اور خضر علیہ السلام جو ہے نا قیامت تک وہ زندہ رہیں گے زمین پر، اور وہ اللہ کے نیک بندوں سے آج بھی ملاقات کرتے ہیں۔
جس سے وہ ملاقات کر لے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اسی سے یہ ملاقات کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بزرگ ہے، لیکن آج تک زندہ اور قیامت تک زندہ ہے۔ قرآن میں ذکر موجود ہے خضر علیہ السلام کا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہا اشرف اب آپ کو سلطنت چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب فوراً سلطنت چھوڑیے۔ اور ہندوستان کا ایک علاقہ بہار کے قریب ہے بنگال کے قریب ہے پانڈوا میں ایک بہت بڑے مرشد کامل ہے جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں ایران کا علاقہ سمنان اور کہاں ہندوستان۔ پھر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بادشاہت دی، ماں سے اجازت لی، ماں کو سارا واقعہ بتایا کہ خضر علیہ السلام آئے تھے، یہ بات کر گئے، اب مجھے اجازت دیجیے میں اپنے پیر کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے بڑی ہنسی خوشی، ماں بھی تو حسینی بیٹی تھی نا، یہ گھرانہ پہلے سے دیکھے اب اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو میرے آنکھ کا تارا، میں تجھے کہاں چھوڑ، نہیں کہا تو جہاں دین کا کام پہلے ہے، تیرے ذریعے سے اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے، اے اشرف میں دل و جان سے تجھے اجازت دیتی ہوں جانے کی۔ مگر اشرف جو ہے سمنان سے نکلے اور سیدھا آپ جو ہے کئی علاقوں کے دورہ کرتے جب پہنچے پانڈوا، جو علاقہ بھی پانڈوا شریف ابھی بھی آپ دیکھیں بنگال میں، کلکتہ بنگال میں جو ہے نا ایک پانڈوا شریف کا علاقہ ہے، وہاں بہت بڑے اللہ کے ولی سید علاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مخدوم اشرف کے پیر و مرشد ہے، سید علاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا نام ہے۔ سید علاء الحق کے پیر کا نام حضرت سراج الاولیاء عینائے ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور سراج الاولیاء عینائے ہند کے پیر و مرشد کا نام نظام الدین اولیاء ہے۔ یعنی مخدوم اشرف سمنانی نظام الدین اولیاء کے مرید کے مرید ہے۔ یہ سلسلہ نظامیہ بھی بڑا کمال کا ہے، لوگوں کو دور ہوتا کرا۔ اچھا سنیے آپ، جب مخدوم اشرف سمنانی سلطنت 25 سال میں عمر سلطنت چھوڑے، پیدل سفر ہوتا تھا نا، 3 سال لگے ان کو وہاں سے پانڈوا آنے کے لیے۔ کتنے سال؟ 27 سال کے بعد گیا۔ آپ جب پانڈوا پہنچے، میں یہ آواز روک رہا ہوں، آپ غور کریں، سلسلہ چشتیہ جو ہندوستان میں پھیلا وہ غریب نواز کے ذریعے، غریب نواز کے خاص خلیفہ ہے قطب الدین بختیار کاکی، ان کے خاص خلیفہ ہے بابا فرید گنج شکر، ان کے خاص خلیفہ ہے نظام الدین اولیاء، ان کے خاص خلیفہ ہے حضرت سراج الاولیاء عینائے ہند، ان کے خلیفہ ہے شیخ علاء الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے خلیفہ ہے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن سننا، مخدوم اشرف سمنانی کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا ہے، خود خواجہ غریب نواز اس بات کو محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے اخبار الاخیار، کتاب کا نام اخبار الاخیار، اس کتاب کا نام ہے۔ آپ نے غریب نواز نے، کون؟ خواجہ غریب نواز نے، کس نے؟ خواجہ غریب نواز نے خود اپنے مریدوں کے رہ کر فرمایا تھا، آج کے 100 سال بعد میرے سلسلے میں اشرف نامی ایک بزرگ آئے گا۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف کا کمال دیکھے، غریب نواز پہلے کہہ رہے ہیں، حالانکہ غریب نواز کے 100 سال بعد یہ پیدا ہوئے، لیکن غریب نواز پہلے کہہ رہے ہیں کہ میرے سلسلے میں ایک سمنان کا بادشاہ، نام اس کا اشرف ہوگا، وہ میرے سلسلے میں آ کر مرید ہوگا۔ اور یاد رکھو، غریب نواز کہتے ہیں جس طرح میں نے آ کر میرے سلسلے کو دنیا میں پھیلایا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو داخل فرمایا ہے، یہ میرے سلسلے میں 100 سال کے بعد آنے والا میرا مرید جو اس کا نام اشرف ہوگا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے سلسلے چشتیہ کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دے گا۔ مخدوم اشرف سمنانی وہ بزرگ ہے جن کے آنے سے پہلے غریب نواز نے بشارت عطا فرمائی۔ اور سید مخدوم اشرف سمنانی، ایک بات سنیں آپ، ولیوں میں ان کا مقام منفرد ہے۔ میں اونچے درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون ولی بڑا کون ولی چھوٹا، ان باتوں میں تم مت پڑھو۔ کیوں ہے؟ بولے اس لیے کہ کہیں تمہارے پاس سے کوئی ایسی بیگ بھی نکل جائے تو کہیں تمہارا ایمان بھی جا سکتا ہے، تمہارا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔
لہٰذا بزرگان دین کا اپنا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. حضور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہے. آپ کو بتاؤں، ایک تو میں نے بتایا کہ غریب نواز نے پہلے کہا تھا کہ میرے سلسلے میں اشرف نام ایک بزرگ آئے گا، ایک منفرد ہے. اور دوسرا صرف ایک واسطے سے یہ حضور کے خلیفہ ہے. ظاہری طور پر مخدوم اشرف سمنانی کو اولیاء اللہ میں خاص مقام یہ ہے کہ صرف ایک واسطے سے یہ نبی کے خلیفہ ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہی تو آپ کو سمجھا تھا کہ جب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان آئے، اپنے پیر و مرشد کے پاس رہے. پانڈوا شریف، پانڈوا بنگال کا بھی اس علاقے کا نام پانڈوا ہے، وہاں پر رہے اور پیر و مرشد نے ان کو مرید کیا، بیعت کیا. پہلے جو ہے نا مرید کرنے کے بعد مرشد کیا کرتے تھے، اپنے مریدوں کو بٹھا کر تربیت کرتے تھے. حالانکہ مخدوم سمنانی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، صرف 14 سال کی عمر میں یہ حافظ قرآن بھی ہو گئے تھے، عالم بھی ہو گئے تھے. اب پھر بھی کیا ہے، مرشد کیا ہے، مرید کیوں بنتے تھے لوگ؟ مرشد کے پاس جا کر پھر مرشد کیا کرتے تھے، اس کے اندر سے تکبر کیسے نکالنا ہے، گندگیاں کیسے نکالنا ہے، یہ مرشد تربیت کرتے تھے. بھائی اس لیے مرید بنا جاتا تھا. لیکن آج کوئی مرید بننے کا الگ مقصد سمجھ گیا گیا. مرید اس لیے بنو کہ پیر سے تعویذ فری ملے گی، مرید اس لیے بنو کہ پیر کے ذریعے سے مشکلیں جلدی دور ہو جائے گی، پریشانیاں جلدی دور ہو جائیں گے، مصیبتیں جلدی دور ہو جائیں گے. یقیناً ہے، لیکن مرید بننے کا یہ مقصد نہیں. مرید بننے کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا مریدوں کا کہ ان کا ظاہر اور ان کا باطن دونوں بھی صاف ہو کر وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے. ان کے اخلاق، ان کے مزاج، یعنی مرشد جو ہے ڈاکٹر ہوتا ہے. جیسا ڈاکٹر مریض کی بیماری کو دیکھ کر اس کا علاج کرتا ہے نا، اسی طرح مرشد جب دیتے ہیں مرید جو بننے آیا ہے، ارے اس کے اندر جھوٹ کی عادت ہے، اس کے اندر غیبت کی عادت ہے، اس کے اندر حرام کھانے کی عادت ہے، تو مرشد اپنے پاس بٹھا کر ان گندی عادتوں کو دور کرتے تھے. یہ مرشد کا مقصد ہوتا تھا. لیکن آج مقصد ہی کوئی لوگ تو اپنے آپ کو اتنے بڑے بڑے پہنچے ہوئے، ہمارے خانقاہ میں آؤ، ہمیں نذرانہ دو، نہ وہ قرآن کی باتیں بتائیں گے نہ حدیث. وہ قوالی ہوتی ہے، کھانا کھلاتے بات ختم کرو، اس کے بعد آپ نذرانے دیتے رہو، آپ تو جنتی ہو گئے معاذ اللہ. نہیں، بزرگان دین کے آستانوں پر مرشد جو ہے اپنے مریدوں کو بٹھا کر ان کی تربیت کرتے تھے. مخدوم اشرف سمنانی 5 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. کتنے سال؟ سن کر کتنے سال؟ 5 سال تک. اور بار بار مرشد سے کہتے تھے حضور آپ مجھے کوئی خدمت دیجیے اپنی خانقاہ کی. تو آپ کہتے تھے آپ کے مرشد کہ اشرف خدمت تو ہم ان کو دیتے جن کے دل کو صاف کرنا ہوتا، جن کی مزاج کو صاف کرنا ہوتا. لیکن اللہ نے پہلے سے ہی تمہیں پاک پیدا کیا، مزاج بھی صاف ہے، اخلاق والے ہو. پھر بھی مرشد کی اجازت سے یہ مسجد کے گھروں میں پانی بھر کر لا کے بھرتے تھے. مخدوم اشرف صاحب مرشد جو اگر کوئی خدمت دیتے یہ کہاں کمال ہے. خیر میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، آپ پھر اپنے مرشد سے اجازت لے کر آپ پہنچے پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں ہمارے ہندوستان میں، جنہوں نے حضور کو دیکھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہری زندگی میں جس نے حضور کو دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں نا. ایک صحابی جن کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا یہ صحابی ہے، اور بہت سے محدثین نے لکھا. میں کہتا ہوں سب ایک طرف ہے. خود مخدوم اشرف سمنانی نے اپنے لطائف اشرفی میں کہا کہ وہ صحابی ہے. ایک ولی کا دب ہمارے لیے کافی ہے. مخدوم اشرف سمنانی. اچھا یہ رتن ہند ان کا نام ہے. آج آپ انٹرنیٹ پہ اگر آپ مار کر دیکھیں، پنجاب، ہندوستان کا پنجاب، ایک پاکستان میں نہیں پنجاب ہے، میں انڈیا کے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان کا ایک علاقہ پنجاب، پنجاب کے در میں ایک صحابی کی مزار ہے، ان کا نام ہے ابو رضا رتن ہندی. اچھا یہ حضور کے دور میں تھے. اور یہ صحابی کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی عمر 600 سال تھی جب آپ انتقال کرے. کتنے سال میں؟ 600 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. وہ کیسے کہ دیکھیں یہ رتن ہندی کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ یہ ہندوستان کے بہت بڑے تاجر تھے حضور کے دور میں، بہت بڑے تاجر. آج بھی دیکھیں نا ہندوستان میں گرم مسالے، جو آج بہت سے ایسے مسالے جو ہندوستان میں زمین سے نکلتے ہیں نا، جو ہندوستان کے مسالوں میں جو خوبیاں ہے کسی شہر کے مسالوں میں وہ خوبی نہیں ہے. یہ خاصہ ہے ہندوستان کی زمین کو. اور آج بھی دیکھیں
اگر پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے غور کرے، ہر ملک کا کوئی انسان کالا ہے، کسی ملک کا انسان گورا ہے، کوئی حد سے زیادہ گورا، کوئی حد سے زیادہ کالا، لیکن جہاں پر ہر رنگ کا انسان ملے گا اور اپنی جگہ خوبصورت ملے گا وہ ہندوستان ہے. بولو نا سبحان اللہ. بالکل کالا بھی نہیں، بالکل گورا بھی نہیں، بالکل سارا بھی نہیں. یعنی یہ ہندوستان کے انسانوں کی خوبصورتی آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہندوستان کے انسانوں میں خوبصورتی یہ کہ یہاں ہر قسم کے لوگ ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہاں کے زمین کی ایک تاثیر ہے، یہاں پہ جو نکلنے والے جو مسالے آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے. بھائی مسالوں میں کبھی آپ پھل کھا کر دیکھیں کسی ملک کا، چاہے آم کی بات لے لیں، کبھی اب کسی ملک کا پھل کھا کر دیکھیں آم، اور کبھی ہندوستان کا آم کھا کر دیکھیں. یہ فرق آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خاصیت کیوں آئی ہے اس زمین کے اندر، ہندوستان کے اس زمین کے اندر، کہ یہاں کے پھلوں میں، یہاں کے جو ہے نا ترکاریوں میں، اور یہاں کے مسالوں میں یہ خوبی اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ خدا کی عزت و جلال قسم، یہ برکت ہے آدم علیہ السلام کی. کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے زمین پر بھیجا تو آپ جنتی پتوں کو لپٹا ہوئے زمین پر آئے تھے. وہ زمین ہندوستان کی زمین تھی. بولے محبت سے سبحان اللہ. ہندوستان کی زمین تھی. آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو آپ کے جسم پر جنتی پتے تھے. وہ پتوں کی برکت زمین پر لگی تو زمین کے اندر اس طرح کے اناج نکلنا شروع ہو گئے. بولا محبت سے سبحان اللہ. خود رتن ہندی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہندوستان سے مسالے لے کر مکہ، اور اس دور میں اس کو یثرب کہتے تھے، مدینہ اور ملک شام بیچنے جاتے تھے. ان کی روڈ کیسی تھی آج بھی دیکھیں. اگر ہندوستان سے آپ کو مکہ جانا ہے تو آپ کو لاہور سے ہوتے ہوئے جو ہے عمان سے ہوتے ہوئے مکہ سے ہوتے ہوئے ملک شام کی روڈ کا راستہ بتا رہا ہوں. جہاز کا تو 2-3 گھنٹے میں پہنچ جاتے، 4 گھنٹے میں، لیکن آج روڈ کا راستہ جو ہے یہ ہے. تو جو تاجر تھے رتن ہندی ہندوستان کے، وہ کہتے میں جا رہا تھا اپنے والد کے ساتھ. رتن ہندی کہتے میری عمر 18 سال تھی، میں جا رہا تھا، اور میں جب مکہ پہنچا، مکے سے ہوتے ہوئے، مکے کے وادیوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں دائی حلیمہ کے ساتھ حضور بکریوں کو چلاتے تھے. دائی حلیمہ کے بکریوں کو چلاتے تھے، اور میرے آقا جب بکریوں کو چلاتے تھے، آج بھی دیکھیں نبی بکریوں کو اس لیے چلاتے تھے، ذرا سنیے، کہ ہر نبی نے بکریوں کو چلایا ہے. بکری کے اندر عاجزی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے. اور نبی کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے، اور عاجزی کو ہی اللہ پسند کرتا ہے. تکبر والوں کو، متکبروں کو اللہ نہیں پسند کرتا. کبھی دیکھیں زیادہ میں کرا تو اس کو ہم ذبح کر دیتے، مرنے والی بکری بڑھ کر. تو رتن ہندی کہتے میں 18 سال کی عمر تھی، میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے، میں ان کو بچہ کیسا کہوں، میرے آقا کو چھوٹا عمر والا کیسے کہوں، یوں کہوں کہ حضور کی عمر کم سن تھی. بکریوں کو حضور چلا رہے تھے، اور جب بکریاں چلا رہے، چھوٹا سا پانی کا، صاف پانی کا نالا ہے، بکریاں اچھل کر تو چلے گئے. اب میرے آقا وہاں ٹھہرے تھے. رتن ہندی کہتے ہیں میں نے جب ان کو پہلی بار دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا یار کیا چہرہ ہے اس شخص کا، یہ ابھی تو یہ کم سن ہے، لیکن ان کے چہرے پہ رعب ہے، ان کے آنکھیں ایسے ہیں، ان کی ہونٹ ایسے ہے، ان کے گال مبارک ایسے ہے. بس رتن ہندی ان کو دیکھے تو دیکھتے رہ گئے. لیکن جب وہ بکریاں چھوٹا سا نالا اچھل کر جانے لگے، اب میرے آقا کی عمر بالکل کم سنی کی عمر ہے، آقا کھڑ گئے. نبی میں حیا زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم کوئی نالا پر اچھلنے، ایک حیادار آدمی اچھلنے کو ہی شرماتا ہے لوگ. آپ کہیں گے پھر وہاں نبی تو سب سے زیادہ حیا، بلکہ جن کے حیا، جن کے اندر شرم حیا ہوتی ہے، ان تمام شرم حیا کے سردار ہمارے آقا ہیں. سب سے زیادہ حیادار ہمارے نبی تھے. آپ شرما رہے تھے. رتن ہندی کہتے ہیں میں نے ان کے چہروں کو دیکھا تو میں تو فدا تھا ہی، میں قریب گیا اور ان کو اٹھا کر اپنے کھاتے پر بٹھایا، اور اس تالاب کو، چھوٹے سے نالے کو پار کر کے ان کو وہاں چھوڑا. جب وہ چھوڑا تو انہوں نے مجھے پلٹ کر کہا کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر میں برکت دے. پھر کچھ دے، انہوں نے 6 سے 7 مرتبہ مجھے کہا اللہ تیری عمر میں برکت دے. جب یہ 7 مرتبہ نبی کی زبان سے نکلا تو رتن ہندی کی عمر 700 سال رہی. بولا محبت سے سبحان اللہ.
پھر یہ ہندوستان آ گئے واپس، کاروبار پہ تاجر تھے، والد کا انتقال۔ رتن ہندی کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بولنا سبحان اللہ، چاند کے 2 ٹکڑے۔ یہ ہندوستان میں رہ کر رتن ہندی پنجاب کے علاقے میں رہ کر آسمان پہ دیکھے یہ معجزہ، آپ حیران ہوئے، آپ سمجھ گئے کہ آپ تاجر تھے۔ یہ جو واقعہ ہوا روز کے حساب سے مکے میں ہوا، تو آپ کے کچھ دوست کاروبار سے کچھ دن کے بعد واپس آئے، آپ نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم جہاں سے آئے ہو مکے سے کوئی واقعہ ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں وہاں پر ایک نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جب ان کے لوگوں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتایا، کیونکہ معاذ اللہ جادو کا اثر زمین پر چلتا ہے آسمان پر نہیں، تو لہٰذا اگر آپ سچے نبی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائے۔ تو انہوں نے چاند کو اشارہ کیا، صرف چاند میں درار نہیں آیا، اگر صرف درار آتا تو لوگ کہتے کہ بھئی آنکھ کا دھوکہ ہے، آج لمبی لکیر چاند کے اندر ہمیں بھی دکھتی ہے۔ صرف درار نہیں آیا، 2 ٹکڑے ایسے ہوئے، ایک ٹکڑا ادھر ڈوبا، ایک ٹکڑا ادھر ڈوب کر بتایا ہے۔ بولو وہاں پر سبحان اللہ۔ لہٰذا چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر ان کے کہنے پر جڑ گیا۔ رتن ہندی کہتے ہیں میں نے وہ تاریخ بھی یاد رکھ لی تھی، جب مجھے معلوم ہوا میں فوراً ہندوستان سے مکہ پہنچا، اور خود میں نے جب دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں صحابہ کے ساتھ، میں ان کے قریب گیا اور قریب گیا، مجھے قریب کرے گا حضور انتا ہندی، تم ہندوستان سے ہو؟ بولو سبحان اللہ، ہندوستان اور ہم خوش نصیب ہیں۔ میرے آقا نے ہندوستان کی طرف چہرہ کر کر کہا تھا یہاں سے محبت کی خوشبو مجھے آتی ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے دیکھیں آج بھی سب مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی بید بھی برداشت نہیں کرتا۔ میں ان بچوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے پولیس کے مار کھا کر بھی جو ہے اپنی آواز کو بلند کیا ہے۔ الحمدللہ جن جو لوگوں نے محنت کی اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا انتا ہندی، تم ہندوستان سے ہو؟ کہا حضور میں ہندوستان سے ہوں۔ فرما کہ آپ نبی ہیں؟ رتن ہندی نے پوچھا حضور ہاں میں نبی ہوں۔ آپ ہی نہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائے؟ کہا میں لائیے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا رتن تم جانتے مجھے پہچانا؟ بولنا سبحان اللہ۔ کہا حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کہا یاد ہے جب میں کمسن تھا نالا پار کرا تم نے اٹھایا تھا؟ بولنا سبحان اللہ۔ اور میں نے تمہیں 7 مرتبہ کہا تھا اللہ برکت دے، اللہ تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بس وہ دعا کا اثر تھا۔ رتن ہندی حضور سے ملے، حضور نے اپنا جھبا رتن ہندی کو دیا، کچھ تبرکات دیے، کچھ دن رہ کر رتن ہندی مکے سے ہندوستان آئے، اور 700 سال کی عمر میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اس صحابی سے ملنے گئے، لیکن رتن ہندی نے وہ حضور کا دیا ہوا جھبا کسی بزرگ کو نہیں دیا، لیکن مخدوم اشرف پر قربان جاؤ۔ جب مخدوم اشرف سمنانی رتن ہندی سے ملاقات کے لیے پنجاب کے علاقے میں جاتے ہیں، رتن ہندی کہتے ہیں یہ جو جھبا ہے نا جو 700 سال سے میں نے سنبھال کر رکھا ہے، اے اب مخدوم اشرف یہ جھبا میں تجھے ہی دوں گا، مجھے اشارہ ملا تھا یہ دینا تو صرف اشرف کو دینا ہے، میں تجھے دیتا ہوں۔ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف سمنانی وہ بزرگ ہے جو ڈائریکٹ صحابی کے خلیفہ ہے، آپ نے خلافت دی اور حضور کا جبہ جو ہے مخدوم اشرف سمنانی کو دیا۔ منفرد مقام ہے مخدوم اشرف سمنانی کا بزرگوں میں۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اجازت دی، آپ دیکھیں آپ کا ایک ٹائٹل ہے مخدوم اشرف سمنانی، بہت بڑے بزرگ ہیں آپ کبھی زیارت کرنا۔ خود مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا تھا نا کہ جو میرے مزار کی زیارت کروا جائے گا، سننے کون سے بزرگوں کی زبان کی بات آپ کہیں گے یہ ولی بولتے تو ہو جائے گا۔ میں نے کہا ولی کے بارے میں حدیث نہیں پڑھی، حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار نے کیا فرما، جو اللہ فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ جو میرا ولی ہو جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا تھا کہ جو میری مزار کی زیارت بھی کر لے اللہ اس کی بدبختی کو دور کر دے گا۔ یوپی ہمارے ہندوستان میں ایسے بزرگ کا نام فرما رہے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کو ایک ٹائٹل ہے جہانگیر، آپ کا ایک ٹائٹل ہے لقب جہانگیر، یعنی آپ پوری دنیا کا اپنے سروے کیا، بڑے بڑے علاقوں میں آپ گئے، آپ وہاں پر گئے اور دین کا کام کے لیے۔ ایک سفر ہمارا بھی ہوتا ہے پکنک کے طور پر، ہم گھومنے جاتے ہیں،
فلاں علاقے میں قلعہ اچھا ہے دلی میں، چلو قلعے کو دیکھ کر آ جائے، فلاں علاقے میں پارک اچھا ہے، چلو پارک دیکھ کر آ جائے۔ ایک پکنک ہماری ہوتی ہے جو ہم لوگوں کے بول چال کو دیکھ کر آتے ہیں، تالابوں کو دیکھ کر آتے ہیں، پارکوں کو دیکھ کر آتے ہیں، قلعوں کو دیکھ کر آتے ہیں، شہروں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ یہ آپ کا ہمارا پکنک کا ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے۔ مخدوم سمنانی کا سفر وہ سفر نہیں تھا جو آپ کا ہمارا تھا۔ آپ جس جس علاقے میں جاتے، جو علاقے میں جاتے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، آپ کی تبلیغ سے لاکھوں نہیں ہزاروں لوگ کو جو اسلام کو قبول کرتے، لاکھوں لوگ اسلام قبول کرتے، اور لاکھوں کروڑوں دلوں کے دل میں اللہ رسول کی محبت کو داخل فرما کر آتے تھے۔ آپ نے بہت سفر کیا۔ دیکھیں ملک روم چلے گیا، ملک رومی، جب جلال الدین رومی کے سجادے کو معلوم ہوا کہ مخدوم اشرف یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو دعوت رکھی، بولے آئیے میرے پاس۔ مخدوم اشرف کی دعوت دی۔ آج بھی دیکھیں اگر حیدرآباد میں کوئی بزرگ آ جائے تو ہمارے حیدرآباد کے بزرگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور حیدرآباد کے بڑے بڑے بزرگوں کو کوئی دعوت میں بلاتے ہیں، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئے۔ جب ہم ملک رومی شہر میں تھے، وہاں پر آپ پہنچے تو وہاں کے سجادے جلال الدین رومی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہاں کے سجادے نے آپ کو دعوت دی، آپ وہاں دعوت میں جانے کے لیے آئے، تو وہاں پر اس خانقاہ میں بہت سے لوگ آئے تھے۔ توجہ کریں، وہ بچے ٹیکا لے کے بیٹھو، سیدھا بیٹھو، ٹیکا لے کر مسجد کو بیٹھیں گے، نیند آئے گی، وضو ٹوٹ جائے گا، اور سستی کا حال ٹائم پاس کے لیے ہم نہیں بیٹھے یہاں دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بیٹھے، بزرگوں کی خدمت کو سمجھ رہے ہیں، کس طرح ہمارے بزرگان نے پھر کر اسلام کی طرف، ابھی بتاؤں گا میں، بزرگان نے پھرتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت داخل کرانے کے لیے پھرتے تھے، صرف پکنک کے طور پر نہیں ہوتا تھا ان کا سفر۔ مخدوم اشرف سمنانی ملک روم میں بیٹھے، ان کی روحانیت دیکھے، ان کے علم کو دیکھے۔ مخدوم اشرف سمنانی وہاں پر بیٹھے تھے نا، تو اب دعوت دی گئی، آپ دعوت میں پہنچے تو اس علاقے میں بہت سے بزرگ آئے تھے، اس ملک روم کے شیخ الاسلام بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک اشرف نامی بزرگ آئے ہیں، چلو ہم بھی ملیں گے۔ علم ہے نا، علم معلومات کبھی کبھی تکبر بھی لاتا ہے، ہاں ہوتا ہے، میں جاہل آدمی میں کیا، میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ پڑھے لکھوں میں اکثر ہوتا ہے نا، پڑھے لکھے لوگ میں دوسروں کو گرا کر دیکھتے، اپنے کو آپ کو بہت پہنچ۔ اس لیے جو مفتی ہوتے تھے پہلے دور میں، عالم مفتی ہوتے تھے، علم حاصل کر کے پہلے مرید بن جاتے تھے، کیوں کہ علم کے بعد کہیں نہ کہیں یہ بات آ جاتی تھی کہ میں بہت بڑا ہوں، لیکن جب مرید بنتے تھے تو مرشد جو ہے میں کو نکال دیتے تھے، میں نہیں صرف وہ ہے، بولو اللہ سبحان اللہ، مرشد آج اسی کے سارے لاتے تھے۔ نوجوان بچوں میں بتانا چاہتا ہوں، جو آج جو مرشدوں کو آپ دیکھ رہے ہیں صرف قوالی کا نام لے کر اور لوگوں کے نام کے پیسے لوٹ کر ان کے ہدیے کے نام پر لفافے لے رہے ہیں، یہ مرشدی نہیں ہوتی تھی۔ مرشد تو ایک ڈاکٹر ہوتے تھے جو لوگوں کے اندر سے تکبر اکڑ کو نکال کر پھینکتے تھے اور دل کو صاف کر کر اللہ تک پہنچاتے تھے۔ ہاں آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ کبھی قیامت تک خالی نہیں رہے، بس تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ اب دیکھیں مخدوم سمنانی کے دور میں بہت بڑے وہ علاقے کے عالم، بولے اچھا اتنے بڑے ولی ہے، ایک ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دیں گے۔ وہ شیخ الاسلام ملک روم کے، ہندوستان کے رومی، عرب کا بڑا عالم وہاں پہنچ گیا، مخدوم سمنانی کے انتظار میں سب پہنچ گئے۔ مخدوم سمنانی اسی خان جیسے داخل ہوئے۔ اب دیکھیے ان کی روحانیت کا اثر، ولیوں کو اللہ پاک، حدیث پاک نہ ہو، ولی سے دشمنی تو رب سے دشمنی، رب سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ مخدوم سمنانی نے قدم رکھا، وہ شیخ الاسلام بھی بیٹھے ہوئے تھے جو سوال کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے جیسا قدم رکھا، مخدوم سمنانی کے جسم سے ایک وجود باہر نکلا، آپ کے جسم سے ایک وجود باہر نکلا، ہو بہو آپ ہی کی طرح، ایک پھر دو پھر تین پھر 4 100 وجود نکلے۔ کتنے؟ یہ کرامتیں ہیں، اللہ اپنے محبوب بندوں کو کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ جہاں عقل کام نہ کرے وہاں کرامت ہوتی ہے، غور کرے، وجود نکلے 100 مخدوم اشرف سمنانی آ کر بیٹھ گئے، اور شیخ الاسلام جو بازو کانپ رہے تھے، میں تو مخدوم اشرف سے سوال کرنے والا تھا لیکن یہاں 100 ہے۔ مخدوم اشرف نے ان کو قریب بلایا اور کہا شیخ الاسلام کس سے سوال کرنا چاہتے کر لو، یہ میرے ہی آپ صاحب، کس سے سوال کرنا چاہتے کرو۔ تب آپ کی روحانیت کے بارے میں معلوم ہوا، توبہ کی، قدموں پہ سر رکھا، اور جلال الدین رومی کے سجادے نے کو وسیلہ بنایا۔ حضرت فرمایا ہم معاف کرنے والے آل رسول ہیں، اور آل رسول پہلی فرصت میں معاف کر دیتے ہیں۔
آپ وہاں پر آپ نے اپنے خانقاہ بنائے، ملک کے روم میں کئی لوگوں کے دلوں کے سینے سے عقل کو نکالا، تکبر کو نکالا، اللہ کا محبوب بنایا۔ ایران گئے، بغداد گئے، سمرقند گئے، بخارا گئے، جس علاقے میں جاتے، جیسا کہ آپ جونپور آئے، ابھی علاقہ نا بہار میں جونپور، وہاں پہنچے، جونپور میں پہنچے ایک گاؤں میں، مخدوم سمنانی، میری طرف دیکھیں آپ، مخدوم سمنانی، بات ختم کر رہا ہوں، مخدوم اشرف سمنانی جب جونپور پہنچے نا، وہاں پر جب پہنچنا تھا، وہاں ایک گاؤں میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے نا ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، ان کا پروگرام تھا، وہ پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، پورا گاؤں بالکل اس کے سامنے تعظیم لے کھڑا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی جونپور پہنچے اور ان کی یہ حرکت کو دیکھ کر ان کے سامنے دین و اسلام کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ جب تعریف کرنا شروع کیا، ان لوگوں نے کہا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ باتیں، کیونکہ آپ کے چہرہ نورانی ہے، آپ کی باتوں میں اثر ہے، آپ کی باتوں کا ہمارے دل پر اثر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پتھر بھی بول سکتا ہے، تو بول کر بتائیے۔ مخدوم اشرف سمنانی نے کہا جاؤ اس پتھر کو کہو کہ کلمہ پڑھ کر بتائے۔ لوگوں نے جس کی عبادت کر رہے تھے جب اس پتھر کو جا کر کہا کہ مخدوم اشرف کہہ رہے کلمہ پڑھا، سارے گاؤں والوں نے دیکھا جونپور کے وہ پتھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ بزرگان دین کرامت بتاتے ہیں تو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اپنی واہ نہیں کرتے، اپنے ہاتھ پیر نہیں چباتے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے یہ کام کرتے ہیں کہ سارا کا سارا کوئی کرامت دے کر مسلمان ہوتا ہے۔ کہاں زبردستی، کہاں تلوار چلی، کہاں جھگڑا ہوا بتائے۔ جونپور اولیاء کرام نے دور دور تک یہاں پر آپ کا سلسلہ پھیلا، یہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ مخدوم اشرف تمہارا علاقہ فلاں گاؤں میں ہے، وہاں پر تم جاؤ، وہاں تمہارا مزار بنے گا، وہاں تم رہیں گے۔ آپ نے اپنے پیر کی اجازت سے پانڈوا بنگال سے نکلے، موجودہ یوپی کا شہر کھچوچا، وہاں قریب پہنچے۔ آپ کے ایک مرید تھے جو افغانستان سے آپ کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ آپ کا لقب جہانگیر ہے نا، جہانگیر کا معنی ہے پوری دنیا کا سروے کرنے والا، اور یہ ٹائٹل آپ کو یوں ہی نہیں دیا گیا۔ آج ہمارے آپ کے ٹائٹل ہوتے، ہمارے اندر کچھ خوبی نہیں، لوگ ٹائٹل لگا دیتے، یہ ہمارے پیر یہ ہے، ارے بھائی واقعی ہے نہیں، کچھ تھے نہیں، بس لگا دیا مریدوں نے۔ لیکن اس دور میں نا واقعی وہ ٹائٹل تھا جہانگیر، اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کا لقب ہی ایسا تھا کہ آپ پوری دنیا میں، ملک روم ہو، بغداد ہو، ایران ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، پوری دنیا میں آپ نے جا کر سلسلے چشت کا فیضان پہنچایا ہے۔ اس ذات کو مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے افغانستان سے ایک مرید، آپ کے مرید ہو گئے تھے اور آپ کی ساتھ ساری زندگی رہے، وہ آپ کے ساتھ آ گئے افغانستان سے، وہ آپ آئے، آپ جا رہے سنگات جو ہے نکلے، اب افغانستان کے مرید، پورے مرید جو پیر مرشد چلتے تھے تو سارے مرید خاموش پیچھے چلتے تھے۔ اب جا رہے راستے میں ایک پتھر کی خوبصورت مورتی، جس کو ڈیزائنر بنا تو مورتی کھڑی ہوئی تھی، خوبصورت عورت کی۔ وہ جو افغانستان سے جو مرید آپ کے ساتھ آ رہا نا، وہ پہلی بار انہوں نے ہندوستان کے علاقے میں ایک پتھر کی خوبصورت عورت کی مورتی کو دیکھا، پہلی بار۔ افغانستان کو دیکھا نہیں تو یہاں دیکھی تو بس دل دے بیٹھے، بس دیکھتے رہے۔ مخدوم اشرف سمنانی اپنے مریدوں کو لے کے آگے بڑھے، پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہاں وہ افغانی مرید کا ہمارا حضور، وہ تو پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس پتھر کو دیکھتے قریب گئے، جا کے بولے کیا ہوا میرا؟ بولے نہیں حضور کچھ نہیں، بس اس کی کلاکاری مجھے پسند آ گئی، بس دیکھتا رہا، بس دل آ گیا، اس کو دیکھتا رہا۔ مخدوم اشرف نے کہا ارادہ کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آگے چلو۔ لیکن ان کا دل ان کو دے بیٹھے تھے نا، جب دل مار رہا تھا آگے چلے، مخدوم اشرف سمنانی نے کہا ٹھہرو، اس افغانی مرید کو بولا، کہا جا کر اس پتھر کو کہو اشرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ، اشرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ مرید پلٹ کر کہتا ہے مورتی، اشرف سمنانی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ پتھر دیکھتے ہی دیکھتے انسان انسانی شکل میں آئی اور سیدھا مخدوم اشرف سمنانی کے ہاتھ پر آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اسی افغانی مرید سے نکاح پڑھا دیا۔ آج بھی اس کی اولاد تمل ناڈو
جو چنئی کے علاقے میں ہے اور ان کی اولاد میں ایک نشانی باقی رہ گئی کہ اس کی بچوں میں آج بھی ناخن پتھر کے. بولو نا سبحان اللہ. آپ بولیں گے یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ولیوں کی کرامت اللہ دیتا ہے, نبی کے غلاموں کو دیتا ہے. میں قرآن کی آیتوں سے ثبوت دے کر بتا سکتا ہوں اللہ دیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت. آپ کی عقل دڑائیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل ہے؟ پورے ایمان سے بولو, پورے یقین سے بولو. اللہ کی طاقت اور قدرت میں یہ کام کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو اللہ کی عطا سے یہ کام ہوا ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے جون پور بہت سے علاقوں میں آپ کی کرامت, یہاں تک کہ آپ پہنچے اپنے علاقے جہاں آج ندی کے بیچ میں آپ کا مزار شریف ہے, جانا تو مزار شریف وہاں پر ہے ندی کے بیچ میں. وہاں پر آپ نے اس علاقے کو دیکھا, دیکھ کر کہا میرے مرشد نے ہاتھ میں جگہ بتائی تھی, کہاں اشرف کی جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ اسی جگہ پہ تمہارا مزار بنے گا, یہاں رہ کر تمہیں کام کرنا. کہا مجھے یہ جگہ پسند آ گئی. پہلی بار اس وہ علاقے کا نام یو پی میں آتا, وہ علاقہ اس کو کھچوچا کہتے ہیں, اس دور کو اس کو روح آباد کہتے تھے. روح آباد, روح نا جسم ہے, روح آباد. اس علاقے میں پہنچے مخدوم اشرف سمنانی. بات ختم کرو, کون آ رہا جا رہا, دیکھے 2-3 منٹ دیجیے, بات ختم کرتا ہوں. مخدوم اشرف سمنانی نے کہا یہ میرے پیر نے جگہ بتائی تھی, یہاں مزار بنے گا. پہلی بار پہنچے اس گاؤں میں, پہلی بار پہنچے, اور وہاں جب پہنچے تو ایک کافر نے اپنا چہرہ دے کر اسلام میں قبول کیا اور اپنا مرید بھی بنا تھا. اور آپ نے اس مرید کا نام جمال الدین رکھا تھا. پہلی بار ابھی پہنچے بس چہرہ دے کر مسلمان ہوا, ایک دن وہ مرید بن کر. لوگوں نے سے کہا میں یہاں مزار بنا, میں یہاں جگہ لینا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا حضور یہ جو جگہ ہے 500 جادوگر وہاں رہتے تھے برسوں سے, بولے وہ جادوگروں کی ہے, یہ جگہ آسانی سے خالی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ہمیں تو یہی جگہ ملنا ہے, ہمیں تو یہی ہے. کہا حضور یہ خطرناک جادوگر ہے, ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ بولے ہم مقابلہ کیا کریں گے, یہ جو آج ہی ہمارا مرید بنائے نا. بولو سبحان اللہ. تو نے پی کتابوں سے, میں نے پی نگاہوں سے, فرق ہے بہت آتا تیرے میرے پینے میں. ولی جس پر نظر ڈالتے ہیں اس کو اللہ کا نیک بندہ بنا دیتے ہیں. ارے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے ایسوں کے مرید بنو یار. کہاں شرابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, گنجٹیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, کہاں لمبے بالوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ جو شریعت قرآن حدیث کا پابند ہو اس کے پیچھے بھاگو, وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. مرید بن کر ایک دن ہوا تھا. کتنے دن ہوا تھا؟ ایک ہی دن ہوا تھا. اچھا کلمہ بھی اسی دن پڑھا تھا اس نے, ہاں کافر. مرید بن کر ایک دن ہوا تھا, یعنی ایک دن کا مسلمان. آپ نے فرمایا جمال الدین جی حضور تم مقابلہ کرے گا. حضور میں بچپن سے گاؤں میں رہا ہوں, یہ میرا علاقہ ہے, میں نے دیکھا یہ بڑے خطرناک کو لے کر چٹکیوں میں جو ہے نا اپنے جادو سے پانی کو خون بناتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, بڑے خطرناک جادوگر ہے. کہاں ہم ہیں تیرے ساتھ؟ میں کچھ بھی نہیں لیکن کسی نے کیا خوب کہا, میں کچھ بھی نہیں لیکن اتنی تو حقیقت ہے, میں کچھ بھی نہیں لیکن اتنی تو حقیقت ہے, خطرہ ہی صحیح مجھ کو دریا سے تو نسبت ہے. حضرت مخدوم اشرف سمنانی کہتے تو لڑے گا. بچپن سے دیکھ کے آیا تھا جادوگروں کو, بچپن سے, لیکن پیروں مرشد کے کہنے پر ہمت آ گئی ہے نا. پلہ ہلکا ہی صحیح, اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں پلہ ہلکا ہی صحیح, بھاری ہے بھروسہ تیرا. دل ابد پتے کی طرح اڑا جاتا ہے, دل ابد پتے کی طرح اڑا جاتا ہے, لیکن پلہ ہلکا ہی صحیح, بھاری ہے بھروسہ تیرا. اور کہتے اعلیٰ حضرت یا غوث, اعلیٰ حضرت فرماتے یا غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو, تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. کبھی آؤ نا سچے پیر کی نسبت میں, پھر رب کی پہچان کیسے ملے گی, عشق رسول کیسے آئے گا, دین سے محبت کیسی ہوگی. بس پہچان کرو پھر سچے پیروں کی. مخدوم اشرف سمنانی کا تو لڑے گا. ہاتھ پہ پیر کا آسا لیا, پہنچا, کہا جگہ خالی کر. جادوگر ہمارے سامنے چھوٹے سے بڑا ہوا,
ہمیں دیکھ کر کانپنے والا ہماری آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے. کہا کیا کرا؟ اب جادوگروں نے غیب سے چونٹیوں کو بھیجا. چونٹی ایک چنے کروڑوں کی تعداد میں چونٹیاں آنے لگی. جادوگروں نے بھیجا اور یہی جمال الدین جو ایک دن کا مرید تھا صرف نظر ڈالا سارے جادو ختم چونٹی غائب ہو کے پریشان ہو گیا. انہوں نے کیا کیا غیب سے نظر بند کر کر شیر کو بھیجا. ایک نہیں ہزاروں شیر کو. جب شیر آئے تو ہاتھ میں مخدوم سمنانی کا آسا لکڑی تھی, لکڑی کو زمین پر رکھا, وہ زمین آسا اصلی کی طرح بنا, سارے شیر غائب ہو گئے. اب وہ جادوگر قریب آئے, آ کر کہنے ہم ہوا میں اڑ کر بتائیں گے. اب دیکھ ہماری جادو ہوا میں اڑے تاکہ اوپر سے حملہ کرے. مخدوم سمنانی کے اس مرید نے لکڑی کو تو ہوا میں اڑ, ہوا میں اڑے اور ان جادوگروں کو مار مار کر نیچے لایا. سارے جادوگر جب 500 کے قریب تھے وہ کہنے لگے ہم سمجھ گئے بابا یہ جادو نہیں روحانیت ہے, یہ جادو نہیں محبوبیت ہے, یہ جادو نہیں اللہ کے ولی کی طاقت ہے. ان سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. آج بھی ان کا مزار وہاں پر موجود. مخدوم سمنانی نے کہا یہ ہمارا مزار بنے گا. وہاں رہ کر آپ نے پھر لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل, کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل فرمایا. کئی لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا. آج بھی ان کی نسل میں ان کی جو آپ نے شادی نہیں کی حضرت مخدوم سمنانی نے, آپ کے ساتھ آپ کے بھانجے تھے, نور العین نام تھا, سید عبدالرزاق عرف نور العین ان کا نام تھا. ان کی اولاد نے آج بھی دیکھے بڑے بڑے اشرفی سلسلے کے بزرگ جو مدنی میاں ہاشمی میاں جیسے بزرگ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو داخل کر رہے ہیں. یہ بزرگان دین کی اولاد سے ہے. مخدوم اشرف سمنانی جب آپ کا اچھا وہاں مزار مبارک بنانا, جب مزار شریف آپ نے فرمایا تھا جو میری مزار کی زیارت کرے گا اللہ اس کی بدبختی کو دور کرے گا. اچھا آپ وہاں سے مکہ گئے, مکہ سے آپ نے 560 قلندروں کو لے کر, قلندروں کو لے کر وہاں سے ہر قلندر کے پاس مشکیزہ زمزم سے بھر کر پانی کا زمزم شریف ہو نا مکہ میں, زمزم 560 قلندروں کو دیا. اور 560 قلندر زمزم کا مشکیزہ کا تھیلے مشکیزہ ہوتا ہے. اجمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 روپے لے کر وہ یوں تھیلے کی طرف آئے, اس کو مشکیزہ کہتے ہیں, پانی کا تھیلا. وہ مشکیزے میں 560 قلندروں نے ایک تھیلا لیا, اس میں زمزم بھرا. وہاں سے وہ مکہ سے پھر آئے کھجوٹا شریف, اور جہاں مخدوم سمنانی کے پاس درگاہ کے باہر آج بھی تالاب ہے بہت صاف ستھرا, اس تالاب میں اس پانی کو ڈال دیا اور کہا جو اس پانی کو ابھی اس وقت جا کر دیکھیے اپنی آنکھوں سے, جو اس پانی کو پیتا ہے اللہ اس کی بیماری کو شفا دیتا ہے. کئی اثرات جادوگر بہت صاف ستھرا پانی کو رکھا, جادوگروں کی جادو ختم ہو جاتی ہے وہاں آ کر. اچھا آپ نے دیکھا خلندروں سے کہا کہ خلندر جو لوگ نا بزرگان دین میں ایک بزرگ ہوتے ہیں خلندروں کو کہتے ہیں. خلندر یہ گانجے پینے والے نہیں ہوتے بھائی, لمبے بال رکھنے والے. خلندر کا مقام روحانیت میں ایسا ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, کبھی کسی خلندر ملے نا, ملتے نہیں یہ لوگ, اگر مل جائے نا تو مل جائے تو ان کی ٹوپی اگر آپ سر پہ پہن لیں, ان کے سر کی ٹوپی اگر اپنے سر پر پہن لینا, خدا کی عزت و جلال قسم آپ کو عرش نظر آ جائے گا. ایک روحانیت, یہ اللہ کے بڑے نیک محبوب ہے خلندر, اور ہوتے جلالی ہے, ہوتے بڑے جلالی ہے. تو آپ نے کہا مخدوم اشرف سمنانی نے کہ تم لوگ قلندر ہو, اب ایک وقت ایسا آئے گا میرے مزار پر ہر کوئی آئے گا, اور تم لوگ بڑے جلالی ہو, تم لوگ بڑے غصے والے ہو, لہٰذا تم لوگ ایک کام کرو, اپنا اپنا علاقہ لو, تم کو میں فلاں علاقے میں بھیجتا ہوں, تم وہاں چلے جاؤ, وہاں جاؤ تم اپنا کام کرو, دین کا کام کرو. وہ 560 قلندروں نے کہا حضور جانا تو کہیں نہیں ہے, جانا تو کہیں نہیں ہے. کہا دیکھو میرے مزار پر ہر کوئی آئے گا, دیوانے میرا نام لے کر آئیں گے, مخدوم اشرف کہتے چلاتے ہوئے آئیں گے, چلائیں گے, پکاریں گے. کہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری خبر کو کھڑ جائے اور تم جلالی نظر ڈال کر مر جائے گے, تم جلالی لوگ ہو. کہا حضرت ہم آپ کے قدموں میں رہیں گے, اگر کوئی آپ کا دیوانہ, آپ کا چاہنے والا
آپ کی مزار کی زیارت کے لیے آئے، وہ ہماری مزار پر کھڑ بھی جائے تو ہم سمجھیں گے یہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ آج بھی وہ 560 قلندروں کی مزار مخدوم اشرف کے سنانی کے احاطے میں موجود ہے۔ ارے بھائی کیا ان کی باتیں سنا، کتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ اسلام قبول کیا، بس ان کے پاس رہنے والی بلی، ہاں بولو سبحان اللہ، بلی کی باتیں آپ کو بتاؤ تو حیران ہو جائیں گے۔ پاس رہنے والی بلی پہ مخدوم اشرف کی پالی ہوئی بلی بچی کو آ کر کہتی تھی کہ آج رات میں کون تھا نا، رات میں کتنے آدمی آنے والے ہیں، بلی آ کر بتاتی 3 آدمی آنے والے ہیں، تو باورچی 3 آدمی کا پکوان کرتا اور رات میں 3 آدمی آتے تھے۔ بولنا سبحان اللہ۔ ایک دن جو ہے نا بلی بتاتی کیسے کرتی، قریب جاتی باورچی کو میاؤ میاؤ، جو 3 بار کہتے ہیں، ایک بار 3 بار میاؤ میاؤ کا، 3 آدمی کا باورچی نے کھانا بنایا۔ اگر 3 آدمی کا بنایا نا کھانا تو آئے 2 آدمی اور 3 آدمی آئے، 2 نے کھانا کھایا، ایک خاموش رہا۔ حضرت بلی تو آج گڑبڑ کر دی، 2 تو کھا رہے ہیں، ایک نہیں کھا رہا ہے۔ فرمایا اس بلی کو معلوم ہے راز کیا ہے، کہ وہ تیسرا آدمی روزے کی حالت میں تھا، یعنی 2 آدمی کا اس بلی نے آواز دی تھی، آئے 3 آدمی، 3 آدمی تو بورچی نے کہا ہم نے تو 2 آدمی کا بنایا تھا، آئے 3 آدمی ہے، تو کہا تیسرا روزے دار تھا۔ ارے جس کی خانقاہ میں پلنے والی بلی کو پتا ہے کہ جو مرید آ رہے 3 میں سے 2 ہے، ایک روزے دار ہے، 2 روزے سے نہیں ہے، وہ بلی مخدوم سمنانی کے ٹکڑوں پر پڑنے والی تھی۔ جب وہ باورچی کھانا بنا رہا تھا، ایک بار باورچی کھانا بنا رہا، یہ کود کر جان دے دی۔ باورچی آ کر حضور تو مریدوں کے لیے کھانا بنا رہے تھے، آپ کی بلی آئی اور کودی جان دے دی۔ کہا اس دیگچے کو اڑلو، جب دیگچے کو اڑلا تو اس میں ایک سانپ گرا ہوا تھا، باورچی صاحب دیکھا نہیں تھا، بس پک رہا تھا، اگر لوگ کھا جاتے تو کتنے مریدوں کا انتقال ہو جاتا، لہذا اس لوگوں کے مرید کی جان بچانے کے لیے بلی نے اپنی جان دی اور آج بڑی عزت کے ساتھ اس کو تدفین کیا گیا۔ آپ کو حیران ہو گئے، ابھی دیکھیں ایک بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہاں بلی کی قبر کے پاس جن کے آنکھ پر جنات اور اثرات ہوتے ہیں نا، وہ جان کے بیٹھتے نا تو ان کو آواز آتی ہے بلی مار رہی ہے، وہ چیختے ہیں، آج جب ان کے کپڑے ہٹا کر دیکھو تو ان کے جسم میں بلی کے کھکوڑنے کے نشان موجود ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے محبوبوں کو اللہ ایسی طاقت اور پاور عطا فرماتا ہے، اور جب وہ جس پر نظر ڈال دیتے ہیں اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بلی کتے کیا لگا کے بیٹھے تھی، تو میں نے کہا سنو بھائی، قرآن میں ذکر ہے اصحاب کہف کا، ہے نا، اور کتے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ذکر ہے نہیں، یہ بتایا کتے کا، بولے ہے۔ میں نے کہا اصحاب کہف کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا آ جائے تو اللہ قرآن میں ذکر کر دے، ان کے ساتھ کتا آ جائے تو قرآن میں اللہ ذکر کر دے۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اللہ اس میں ہی برکتیں داخل فرماتا ہے۔ ہاں کوئی وہاں بھی آپ یہ کیا کتا بلی بول رہے تھے، میں نے کہا بھی خود قرآن پڑھا نہیں ہے نا، اور خود مخدوم اشرف کی یہ کتاب لطائف اشرفی 60 سے زیادہ لطائف اس میں موجود ہے۔ آپ نے بار بار کہا لوگوں اہل سنت پر قائم رہو، مضبوطی سے قائم رہو۔ الحمدللہ اہل سنت ہماری جماعت بڑے بڑے بزرگ اسی میں گزرے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ارے بھائی ان کے مریدوں میں جو کرناٹک میں بزرگ ہے گوگی شریف، حضرت سید جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں سے 185 کلومیٹر گوگی شریف پہ بھی جائے آپ، کرناٹک شاہپور، وہاں پر آج بھی کینسر کا علاج ہوتا ہے غیبی طور پر۔ وہاں جا کر جو لوگ نیند کرتے ہیں نا ان کی کینسر کی بیماری ختم ہو گئی، کئی ہزار کرامات۔ کون ہے؟ سید جلال الدین چندہ حسینی، وہ مخدوم اشرف سمنانی کے مرید ہے، انہی کی اولاد یہاں پر محبوب نگر میں بھی آرام کر رہے ہیں، جلپلی میں بھی آرام کر رہے ہیں۔ بہت سے ان کے مریدوں میں آج بھی خاندان لوگ ہیں، خاندان کے لوگ مریدوں میں، اور انہی چندہ حسینی جو مخدوم سمنانی کے مرید ہے، انہی کے نواسے اسماعیل شاہ قادری ہے۔ کہاں آپ کو سیدھا بتاؤ کہ ان کے مریدوں میں ولی ہے، ان کی اولاد میں ولی ہے۔ تو آج بھی کا مزار 650 سال ہے۔ کل 28 محرم کو ان کا انتقال ہوا، پردہ فرمائے تھے، تو کل اپنے گھروں میں سید اشرف مخدوم سمنانی کی فاتحہ ضرور دلائے، اور دلائے سال ثواب کرے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے
اور ان کی دعا ان کے وسیلے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے مولا بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اولیاء کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔